انسان تھا تو پھسل گیا تو 6 راتیں اس نے گناہ کیے. جیسے بھی آپ نے کینسر کا ذکر کیا کہ Right. جی ہمارے گھر میں ایک فیملی ممبر کو کینسر ہو گیا، اس کو کہاں پر لے کے جائیں. اب وہ بچے چونکہ موو نہیں کر پاتے تو ان سے پوچھا جی لاسٹ ٹائم یہ بچے کب نیچے اترے؟ ان کا جی 2.5 سال ہوں گے. آپ نے مجھے بھی سر ایک سٹوری سنائی تھی، ایک صاحب جن کے بیٹی تھی جس کے نہ بازو تھے نہ پیر تھے، اور سیکنڈ بیٹی بھی. دنیا میں اتنی پین ہے، اتنی سفرنگ ہے، تو ویئر از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. آج کا پوڈ کاسٹ بہت اسپیشل ہے. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ بیکاز دس ورک ٹرولی انسپائرز می ایز ویل. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ بنایا ایسا ہے کہ انسان جب بھی گیونگ کی سٹوری سنتا ہے، انسان جب بھی دوسروں کو مدد کرنے کی سٹوری سنتا ہے تو ایک اسپیشل انرجی ملتی ہے، ایک ایسی انرجی جس کو انسان ڈسکرائب نہیں کر سکتا، ایک ایسی خوشی. سو دیٹ ایکسپلینز مائی ایکسائٹمنٹ. اور ماشاء اللہ جن کو میں نے دعوت دی ہے، آئی ول انٹروڈیوس ہم، بٹ بیفور دیٹ بتاتا چلوں کہ ماشاء اللہ ان کا کام کیا ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ گیونگ کا جو کام ہے وچ گیو اسپیشل ہیپینس، اور پاکستان میں ماشاء اللہ جتنی گیونگ ہے، آئی بلیو کہ پاکستان از ون آف دا موسٹ گیونگ کنٹریز ان دا ورلڈ. اینڈ آئی ول آسک مائی گیسٹ ایز ویل. اینڈ سب سے جو گیونگ لوگ ہیں ماشاء اللہ پاکستان میں ہیں. سو دس آرگنائزیشن، ہز آرگنائزیشن از کالڈ خودی، اور خودی از بیسیکلی پاکستان فرسٹ ڈیجیٹل ہب فار NGOs. آئی ول آسک ہم کہ ایگزیکٹلی کام کیا ہے، بٹ تھوڑا سا اگر میں ایکسپلین کروں کہ ان شارٹ عامر بھٹی ماشاء اللہ میرے ساتھ ہیں، اور بڑے اچھے انسان بھی ہیں ماشاء اللہ. جس کام میں اللہ نے انہیں لگایا اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے. اٹس ورک جس میں بڑے لوگوں کی ڈریم ہوتی ہے، کیونکہ جو خوشی اس کام سے ملتی ہے وہ خوشی کسی اور کام سے نہیں ملتی، سبحان اللہ. بٹ یہ کہ ہی سم ون جو لوگوں کو کنیکٹ کرتے ہیں، عوام الناس کو کنیکٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو کنیکٹ کرتے ہیں ود ریپیوٹیبل چیریٹیبل آرگنائزیشن ورکنگ فار دا بینیفٹ اینڈ ویلفیئر آف پیپل. اور یو نیم اٹ کہ کس کس طرح کے کیٹیگری آف لوگ یا کس پرابلم کی کیٹیگری کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کرتے ہوں گے، پھر یہ آگے ان کو رجوع ماشاء اللہ آگے کانٹیکٹ کرواتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشن. ٹو نیم سم: کینسر پیشنٹس، آٹزم، سیریبرل پیلسی اور ایپیلیپسی، ویڈوز، جنرل جو ہمارے پور لوگ ہیں، اور فلڈ جب بھی آتا ہے یا ارتھ کویک آتا ہے، اینی تھنگ دیٹ ہیپنز ان پاکستان، اینی ڈیزاسٹر دیٹ ہیپنز ان پاکستان، تو ماشاء اللہ یہ اور ان کی آرگنائزیشن وہ اس وقت لگے ہوئے ہیں، جوتے ہوئے اس کام پہ کہ ہم نے ایسے لوگوں کی مدد کرنی ہے، ان کو رائٹ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تاکہ ان کی مدد ہو سکے. سو عامر بھٹی صاحب از ود می. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. الحمدللہ. کلر بھی آپ نے بڑا خوبصورت پہنا ہوا ہے ماشاء اللہ. آپ کے کام کی بڑی زبردست عکاسی بھی کرتا ہے. برائٹ کلر، خوشیوں کا کلر، خوشیاں بکھیرتے ہیں آپ ماشاء اللہ. تو سر تھوڑا سا میں نے ویسے کچھ بتایا ہے، بٹ آڈینس جاننا چاہے گی کہ خود ہی ایک تو نام بڑا انٹرسٹنگ ہے، دوسرا یہ کہ واٹ انسپائرڈ یو ٹو چوز دس ویلفیئر ورک، دس سائٹ، اینڈ وائی یو نیمڈ اٹ خودی. سب سے پہلے تو علی بھائی جزاک اللہ خیر فار گیونگ می این اپرچونٹی کہ ہم پاکستان کی پازیٹیو سائڈ کو لوگوں کو بتا سکیں. بیسکلی خودی اسٹارٹیڈ ان 2022 بٹ آئی ایم سو بلیسڈ اور آئی کلیمڈ کہ بھائی اللہ میاں سب سے زیادہ شاید میرے سے پیار کرتے ہیں، شاید نہیں یقیناً. اور ہماری چیریٹی ایکٹیویٹیز کا سٹارٹ ہوا 1992 میں. ہماری تریاق آرگنائزیشن سے یہ ہمارا سفر شروع ہوا اور ڈفرینٹ ایریاز میں کام کیا. فوڈ راشن ڈرائیوز ہوتی ہیں، ہیلتھ ہے، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں. بٹ جو لاسٹ کچھ جو ڈیزاسٹرز گزرے، خاص طور پہ جو لاسٹ فلڈ گزرا، کلاؤڈ برسٹ ہوا، کچھ نئے راستے نکلے، وہاں تک پہنچنے کا اتفاق ہوا، تو پتہ لگا کہ بہت بڑی سائڈ پاکستان میں چیریٹی کا کام کر رہی ہے. بہت سے لوگ چیریٹی کا، خیر کا کام کر رہے ہیں، رائٹ، بٹ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو وی آر سو بلیسڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا. ہم نے سوچا کہ وائی ناٹ کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسا پورٹل ہو
جہاں پہ کہ ہیلتھ، اسپیشل ایجوکیشن یو نیم اینی کائنڈ آف نیڈ، کہ جس کا ریئلسٹک ڈاٹا وہاں پر اویلیبل ہو. وین وی اسٹارٹیڈ آر جرنی ان 2022 مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ والی سائٹ اتنی بڑی ہے. اچھا علی بھائی، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی چند آرگنائزیشن ہوں گی، بٹ ایوری ڈے دیر از اے اسٹوری. اب خودی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ خودی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آج آپ بیٹھے ہوئے علی بھائی یہاں پہ، اور آپ کے پاس کوئی ایک کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی، جیسے بھی آپ نے کینسر کا ذکر کیا کہ جی ہمارے گھر میں ایک فیملی ممبر کو کینسر ہو گیا، اس کو کہاں پر لے کے جائیں؟ آپ گوگل کریں گے، گوگل پہ جن آرگنائزیشن کا جتنا ڈیٹا اویلیبل ہے آپ اسی پر یقین کر سکتے ہیں. صحیح. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس ڈاٹے پہ رلائی نہیں کیا سر. ٹھیک ہے. ہم نے ٹریول کرنا شروع کیا اور ان آرگنائزیشن تک پہنچنا شروع کیا. اوکے. پہلا کام یہ کیا کہ سب سے پہلے تو ان کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی. اچھا. ڈاکومنٹری بنانے کے بعد ان کی پن لوکیشن، ان کے سوشل میڈیا پیجز، ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیل سب کچھ اپنی ویب سائٹ پہ جا کے رکھنا شروع کر. ٹھیک ہے. تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بھی اس ہاسپٹل میں جانا ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہے، کیا چیز لے کے جانی ہے، ہاسپٹل اندر سے ہے کیسا، ہاسپٹل کی سروسز کیا کیا، تو وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک آسانی ہو جاتی ہے اس میں. اچھا، اٹ از ناٹ ان میجر سٹیز، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہول پاکستان. بالکل. سو فار صحیح. میرا خیال ہے آئی ہیو گون ایچ اینڈ ایوری کارنر آف پاکستان سو فار. صحیح. اور وہاں سے جا کے جو کوئی اچھا خیر کا کام کرتا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ لانا شروع کیا. تو یو کین سے خودی از اے برج بٹوین اے ڈونر اینڈ اے ڈونی. آج آپ کہتے ہیں کہ جی میرا دل کر رہا ہے میں کسی اسپیشل نیڈ کے ادارے کو ڈونیٹ کروں، آپ خودی پہ جائیے، آپ اس آرگنائزیشن کو جس پہ آپ کا دل آتا ہے آپ اس کو پک کیجیے، ان کو ڈیٹیل ان سے منگوائیے اور ان کو ڈونیٹ کر دیں. آج آپ کو کوئی آ کے بچہ یا کوئی پوچھتا ہے کہ جی میرا بچہ ڈاؤن سنڈروم ہے، ہم اس شہر میں ہم کہاں پہ لے کے جائیں؟ آپ وہاں پہ جائیے. اگر اس سٹی کی یا اس کے نیئرسٹ کسی اسپاٹ کی کوئی آرگنائزیشن ہمارے ساتھ ٹیگ ہوگی، ساری انفارمیشن مل جائے گی. زبردست. تو سم ہاؤ مجھے کچھ لوگوں نے ابھی سے کچھ ایک دو باتیں اس طرح کی ہیں کہ آپ کے کام کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یو آر اے پاک ویل آف چیریٹی آرگنائزیشن. صحیح. تو دس از دی ایجنڈا سر. اچھا عامر بھائی، بڑی حیران کن بات ہے، آپ نے کہا کہ ہم نے یہ کیا، یعنی آپ کی آرگنائزیشن نے، کہ ہم نے اس این جی او کو، اس ویلفیئر ٹرسٹ کو وزٹ کیا، ہم نے ان کی ڈاکیومنٹری بنائی، ہم نے ان کا ڈیٹا بیس اکٹھا کیا تاکہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ لگائیں. یہ سارا کام بغیر معاوضے کے، بغیر کسی فائدے کے. ہاؤ از دیٹ پاسبل ان ٹوڈیز ورلڈ؟ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو. دیکھیں علی بھائی، پہلے تو میں آپ کو اپنا تھوڑا سا ایک پروسیجر بتاتا ہوں کہ ہم کسی آرگنائزیشن کے پاس جاتے ہیں تو جو آپ کا سوال ہے، سب سے پہلے ہم ان کے ساتھ ایک ایم او یو کرتے ہیں. اوکے. 4-5 مین چیزیں ہیں کہ ایک تو ہم آپ سے 1 روپیہ بھی چارج نہیں کریں گے، 100% فری. نمبر 2، ہمارے تھرو کوئی ڈونیشن آپ کو آئے گی، کوئی لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، ہم اس میں بھی 1 روپیہ بھی چارج نہیں کریں گے. تو ہم اپنا فائنینشیل انٹرسٹ سب سے پہلے صفر کر لیا. اچھا، وہ ان آرگنائزیشنز والوں کو بھی شروع میں یقین نہیں آتا ایسے ہی. اب چونکہ اتنا کام ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے ویب پورٹل پہ اویلیبل ہے کہ پھر وہ تھوڑا ان کا کانفیڈنس بن جاتا ہے. نمبر 2، یہاں پہ نا سر پاکستان بڑی بلیسڈ کنٹری، یہاں کا جو فلنتھراپسٹ ہے نا سر، وہ بھی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے جیسا پاکستان میں. اچھا سر، آپ کی سوچ ہے. واہ. بہت سے ایسے لوگ ہیں سر، مطلب کہہ لیں چلو بہت سے ناسی، چند لوگ ہیں جو مجھے آ کے کہتے ہیں کہ عامر بھائی کبھی کو خود ہی میں کوئی نئی ڈسکوری ہو جائے نا سر، آپ کو کوئی نئی آرگنائزیشن اچھی مل جائے، صحیح، آپ نے اس کو مارکیٹ نہیں کرنا، پہلے آپ ہمارا حصہ وہاں ڈلوائیں. اچھا، ہمارا حصہ ڈلوا لیں، اس کے بعد آپ اس کو مارکیٹ کریں کہ یار ان کو اس چیز کی ضرورت ہے. پہلا آپ موقع ہمیں دیں. اسی طرح ہمارے بھی ظاہری سی بات ہے، ہم بھی ٹریول کرتے ہیں، ہماری بھی ایک میڈیا ٹیم ہے جنہوں نے ڈاکومنٹری بنائی. 2-3 ایسے ہی فرشتے ہمارے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں
جو آ کے کہہ دیتے ہیں کہ یار کم از کم ایک ایپیسوڈ کا ہم بیئر کر لیں گے, ایک ایپیسوڈ کا, وہ جو بھی کوئی بڑے نارمل یعنی آپ کام کریں وی ول ٹیک کیئر. سبحان وہ سر ایک نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, کئی لوگ ایسے ہیں. رائٹ. اور یہ مجھے تو خیر میں اب اتنے عرصے میں اتنی جگہوں پہ جا کے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو چیریٹی نہیں کرتا. ہر کوئی چیریٹی کرتا. آپ جائیں نا سر کسی دن ذرا سبزی منڈی چلے جائیں یا کسی جگہ پہ کسی کارٹ کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں, کوئی سبزی کی کارٹ, آپ ذرا 15 منٹ اس کو ذرا آبزرو تو کریں. آپ کو 15 منٹ کے اندر ہی کئی ایسے اس کے کسٹمر آ جائیں گے جن کو وہ کوئی یہاں تو کسی نے چھوٹے چھوٹے سے پیکٹ بنائے ہوں گے, ایک آدھا پیکٹ دے دے گا, کسی کو جا کے کچھ دے دے گا. تو سر وہ تو مطلب ایک ہوتا نا کسی کی نیڈ ہے, وہ اللہ نے ایسا ایک سسٹم ہے الحمدللہ جو آبزرو کر کے کہ وہ پتہ ہے بھائی کس کس کی ڈیوٹی لگی, وہ وہاں جاتا ہے اور اس کی نیڈ فلفل ہو جاتی ہے. تو سر وہ جو فائنانس کے بغیر جو بزنس اور وہ جو کانٹریکٹ سر اوپر کے لیے وہ جو علی بھائی کرنے کا جو ایک مزہ ہے نا, اس کا اللہ میں آپ کو کیا بتاؤں سر. کیا بات ہے ماشاء اللہ. تو سر آپ نے پورا پاکستان ماشاء اللہ آپ نے کہا میں نے ٹریول کیا ہے, میجر سٹیز سے لے کر ریموٹ ولیجز, کیا دیکھا آپ نے؟ مطلب اس وقت کیا سچویشن ہے, پیپل آر ان نیڈ, اور کیا مسائل چل رہے ہیں, تھوڑا لیٹ اس گو تھرو دیٹ. سر جو میجر سٹیز ہیں نا ہماری, کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, پشاور, اچھا یہاں پہ تو پھر اویئرنیس ہے. اوکے. لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے ان کی نیڈ کہاں سے فلفل ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد جیسے ہی باہر نکلتے ہیں نا سر, تو مسائل بہت ہیں سر, بہت مسائل. آپ یو کین ناٹ امیجن. میں نے ابھی لاسٹ بھی بتایا ایک جگہ پہ اسی طرح کہ جی تھیلیسیمیا کے لیے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. رائٹ. میں جس دن سے گوادر ہو کے آیا ہوں, اور ہوپ فاؤنڈیشن, اچھا 220 کے قریب ان کے بچے ہیں تھیلیسیمک. کوئی ایسا بچہ ان میں نہیں تھا جس کا کوئی باڈی آرگن ایب نارمل نہ ہو سر. اللہ. کسی کو کچھ مسئلہ ہے, کسی کو کچھ مسئلہ ہے سر. میڈیسن نہیں ہے ان کے پاس بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں, تو بڑا تکلیف ہوتی ہے. اب جیسے ہی ہم لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں کسی تھیلیسیمک سینٹر میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوتے ہیں. تو پھر ہم ان اداروں میں جا کے نا سر ان کو بڑی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر کچھ کرنا ہے نا سر ان بچوں کے لیے بھی کچھ کریں. سر پہنچنا بھی مسئلہ ہے, کراچی سے 8-9 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, تو سر وہاں کرے. تو مسائل بہت سے ہیں علی بھائی. ابھی ہم سندھ جاتے ہیں, ابھی ہم نے ریسنٹلی علی بھائی وہ بلوچستان کا ایک ایریا, مطلب تھوڑا اللہ نے وہاں پہ بھی کو تھوڑا خدمت کا موقع دیا. پتہ لگا کہ وہ پورے ایریے میں وہ جو رین واٹر ہے سر اس کو وہ پورا اکٹھا کرتے ہیں, اور وہیں سے کوئی لوکل سسٹم سا انہوں نے بنایا ہوا ہے. اچھا. اسی پانی کو پینے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور باقی ضروریات کے لیے بھی وہی پانی. اب دیکھیں نا ہمارا دل کیا کرتا ہے, وہ دن جب سے وہاں کا ہمیں پتہ لگا ہے اسی دن سے کوشش میں ہے کہ یار ان کے لیے کوئی پانی کا کچھ کام ہو سکے, ان کے لیے کوئی تھوڑا سا آسانی ہو سکے. تو ان ریموٹ ایریاز کے مسائل بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. ہمارے پورٹل کے اوپر, ہمارے ویب پورٹل پہ جو سب سے زیادہ کیوریز بھی آتی ہیں نا وہ بھی انہیں علاقوں سے ہی ہے. کوئی کینسر کی کوئی ویڈیو کلپ دیکھ لیتا ہے, کوئی کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ کا کو دیکھ لیتا ہے, کوئی یہ لیمپس جو ہیں جو مطلب بایونک آج کل لگ رہے ہیں اس کا کوئی ویڈیو کلپ دیکھ لیتا ہے کہ جی ہمارے گھر میں بھی یا ہمارے ایریا میں بھی ایسا بچہ ہے, بتائیں ایسا کیا کریں. تو پھر ان کو جو ہے نا ذرا گائیڈ کرنے میں بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے, ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی, ان کو سمجھانے میں بھی لگتا ہے, لیکن تسکین بھی بڑی وہیں پہ, انہی جگہوں پہ کام کرنے کی سر تسکین بھی بہت ہے. تو مسائل بالکل ہیں سر, لیکن یہ ہے کہ سلوشن بھی اویلیبل ہے. صرف ان کو جو ہے نا رائٹ پلیس تک نا کنیکٹ کرنا ہے. اینڈ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ ان خود ہی سر. دیکھا نا, دس از دا آر پارٹ کہ بھائی آپ کو نہیں پتا, آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ آپ کا علاج ممکن ہے اور فری علاج ممکن ہے. بالکل. یہاں پہ آپ کے بچے کی فری ایجوکیشن ممکن ہے, یہاں پہ آپ کے کوئی اسپیشل نیڈ کے بچے کی فری میڈیسن بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ ان کو گائیڈ لائن ہو جاتی ہے, ویڈیو کلپ دیکھ لیتے ہیں تو ان کے لیے اس میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. اچھا سر, کچھ ایسی آرگنائزیشنس کا بتائیں جو آپ سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں لیکن لوگوں کو نہیں پتہ. شوکت خانم کا پتہ ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے نا, اخوت کا پتہ ہے, الخدمت کا پتہ ہے آلریڈی ماشاء اللہ, لیکن
کچھ آپ نے مجھے بتائی تھی، ہماری ایک پرسنل میٹنگ ہوئی تھی. آئی واز ویری سرپرائز کہ اچھا اس علاقے میں اس لیول کا کام ہو رہا ہے. آئی ریئلی وانٹ ٹو نیم دوز آرگنائزیشنز بیکاز ہمارا یہ ایک فرض بھی ہے کہ لوگوں تک ان آرگنائزیشنز کا ایک نام پہنچانا ان شاء اللہ. اچھا سر، وہ ایک نہیں ہے، کئی ہیں. اچھا، کئی ہیں. اوکے. اور ابھی میں کہیں پہ علی بھائی جاتے ہیں نا تو ان سے پہلا کوشچن کرتے ہیں ہم لوگ کہ جی آپ کو راشد آباد کا پتہ ہے؟ 99% لوگوں کو پاکستان میں راشد آباد کا نہیں پتہ سر. ایسے ہی ون آف دی بگیسٹ آرگنائزیشن آف پاکستان سر. یہ حیدرآباد کے پاس ایک جگہ ٹنڈو والا یار سر، 1200 کنالز کے اوپر یہ آرگنائزیشن ہے سر. یہاں پہ 14 آرگنائزیشنس کام کی. بیسیکلی کر کے راشد آباد از اے ویلفیئر سٹی، پاکستان کی پہلی ویلفیئر سٹی ہے. آپ کے توسل سے میں نے وزٹ کی تھی. آپ نے بالکل مجھے کی تھی، کہا میں نے تھا آپ کہ کو وزٹ بالکل. کریں. تو یو جسٹ اسٹیپ ان نا. آپ کی جو نیڈ ہے، آپ کو آفنیٹ چاہیے، آپ کو کوئی ایلڈرلی ہوم چاہیے، آپ کو میڈیکل کی فیسلٹی چاہیے، آپ کو آئی کے لیے LRBT وہاں بیٹھا ہوا ہے آپ کو چاہیے، آپ کو اسکول چاہیے، کیڈٹ اسکول چاہیے. وہاں کا ان کا ٹوپین اسکول، ایئر کوموڈور طیب صاحب کیا کمال کا وہ اسکول چلا رہے ہیں. تو یو نیم، تو وہاں پہ آپ کو ہر فیسلٹی ملے گی. پھر سرپرائزنگلی سر، جتنی آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں وہاں پہ، یہ کرتے کیا ہیں راشد آباد والے؟ ایک انفراسٹرکچر کھڑا کر کے دے دیتے ہیں سر. اوکے. اور کین یو امیجن علی بھائی کہ 100 روپی پر منتھ اس بلڈنگ کا رینٹ لیتے ہیں فار 99 ایئرس. سر کہاں پہ پاکستان میں سر. میں تو جب ان کا ریلوے اسٹیشن دیکھا تو مجھے پتہ لگا کہ جی 1947 کے بعد اگر کوئی ریلوے اسٹیشن پاکستان ریلوے نے کوئی مطلب ذرا اچھا بنایا تو شاید وہ راشد آباد کا ریلوے اسٹیشن. تو دیکھیں نا، راشد آباد کا لوگوں کو نہیں پتہ. سر میں ابھی کینسر کیئر ہاسپٹل ہیلتھ میں آپ نے چونکہ ذکر کیا تو کینسر کیئر ہاسپٹل رائیونڈ سر پاکستان کا پہلا ہاسپٹل علی بھائی جہاں کسی بھی پیشنٹ کو نہ نہیں کی جاتی. اچھا. آپ سٹیج 4 کے بھی پیشنٹ ہیں، آپ کو نہ نہیں ہے. ڈیلی کی سر 1200 پیشنٹ کا واک ان ہے وہاں پہ سر. رائٹ. ڈیلی کوئی 225 کے قریب کیمو تھراپیز ہوتی ہیں سر. 1 روپیہ چارج نہیں کرتے. دیر از نو کاؤنٹر، نو بینک کاؤنٹر، نو باکسز، کچھ بھی نہیں سر. سر پاکستان کا پہلا پیلیٹیو کیئر یونٹ انہوں نے بنا دیا. سر آپ جائیں نا سر کینسر کیئر میں کبھی جا کے کھڑے تو ہوں سر 15 منٹ. صحیح. سر آپ دیکھیں تو صحیح کیسے کیسے پیشنٹ دعائیں دے رہے ہیں سر ان کو. سر پیلیٹیو کیئر یونٹ کا لوگوں کو آئیڈیا نہیں سر. یہ پتہ کیا سر، لاسٹ اسٹیج کا پیشنٹ ہے، انہوں نے ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں، اندر کچن ہے سب کچھ. یہ لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسٹیج 4 ہے، آپ ان کو گھر نہ لے کے جائیں. اوکے. یہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ آپ کا ہوا جب تک پیشنٹ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. اندر کچن ہے، آپ کھانا پکانا جو کرنا کریں، بس پیشنٹ کی لک آفٹر کے لیے اس کو یہاں پہ رکھیں. سر یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ میں سر ابھی کچھ دن پہلے گیا وہاں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں صاحب ایک پیشنٹ، ایک لیڈی سے آپ کو ملوانا ہے. انہوں نے نا سر 2 دن پہلے سے نا تھوڑا میک اپ کرنا شروع کر دی. اچھا. لاسٹ اسٹیج کی پیشنٹ ہے، کینسر 4 اسٹیج میں، کریٹیکل حالت میں ہے. اور اس پیلیٹیو کیئر نے ان کو نا امید زندگی کی دی. میں اندر گیا، اتنا ان کا آرگن باہر تھا یہاں سے، ان کو اتنی پرابلم تھی. تو اب انہوں نے بال بھی بنائے ہوئے، میک اپ کیا. تو میں نے کہا، میں نے کہا آنٹی آپ بالکل سلمہ آغا جیسی لگ رہی ہے. میں نے کہا ان کو وہ، اور وہ ایک ہوتا نا جو دعائیں انہوں نے دینی شروع کی. تو سر کینسر کیئر کا نہیں پورے پاکستان میں کسی کو آپ یو نیم سر. میں آپ کو بتاؤں کہ اب بھی مطلب ایک ہوتا نا سر ہمارے سامنے تو وہ اتنی اگزامپلز آتی ہیں. سر ایک مانسیرا کے پاس نا سر ایک جگہ ہے ادر شیشہ. ہم بڑے اسکولس میں جاتے ہیں علی بھائی، وہاں پہ اسکول ہے سر آئی لینڈس آف ہوپ. رضا خان صاحب امریکہ میں رہتے ہیں سر. سر انہوں نے اس پورے ایریے کو بدل کے رکھ دیا. میں ہوتا نا ہم اسکولس میں جا جا کے بچوں سے کوشچنس کرتے ہیں، نارملی بچے ہاتھ ہی نہیں کھڑے کرتے سر. یہ پہلا اسکول تھا سر جہاں پہ جا کے دیکھا کہ یار لیڈر بچے کیا ہوتے ہیں. اچھا. سر جس دن میں وہاں تھا نا تو ایک ان کی گریڈ 6 کی بچی آئی ہے اور انہوں نے اس کو آ کے بچی نے کہا کہ سر آئی ہیو اسٹارٹیڈ مائی ہوم ورک ٹو گیٹ نوبل پرائز. سر ہمارے یہاں اے لیولس کے بچے کو نوبل پرائز کا مطلب سمجھا نا. تو وہ 6ٹھی کلاس کی بچی کہ جی میرا ویژن ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام کرنا ہے. تو لیڈر بچے سر. اور رضا خان صاحب سر وہ کسی کو دنیا کو پتہ ہی نہیں سر. ریڈیو پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں.
انہوں نے پورا سیٹ اپ ہی چینج کر دیا. بڑا خوبصورت ان کا سر اسکول ہے, 2 نیش ایریا ہیں. جو بچہ گریڈ مونٹیسری میں آئے گا ہائی اسکول کر کے نکلے گا. دیر از نو ایڈمیشن بٹوین مونٹیسری ٹو گریڈ ہائی اسکول. نمبر 2 سر اردو تو خیر ہر ایک کو آتی ہے, انگلش بولی جاتی ہے. میں نے ان سے پوچھا سر کہ آپ نے یہ انفراسٹرکچر اتنا اچھا کیوں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی جب ہمارا بچہ ہارورڈ جائے گا نا تو اس کو دھچکا نہیں لگے گا, وہ کہے گا یہ تو اٹ لکس لائک آر اسکول. سر اندازہ لگائے نا سر, اب کسی کو آئی لینڈز آف ہوپ کا نہیں پتا. ابھی ہم ہو کے آئے ہیں نا سر. میں ایم سو مطلب فین آف میڈم سبینہ کھتری. اچھا سر پورا لیاری بدل کے رکھ دی ہے ایک عورت نے, کرن فاؤنڈیشن. لیاری تو آج کل بڑا فیمس سر پورا سر وہ مووی میں کہتا ہوں بنی شاید میڈم سبینہ کھتری کے اسکول کی وجہ سے. اچھا کرن فاؤنڈ سر پورا لیاری سر انہوں نے بدل دیا سر. سر لاسٹ میرا خیال ہے 24 ایئر سے وہاں کام کر رہی ہیں. اینڈ دس از دا اونلی اسکول ان پاکستان جہاں پہ بچے کے ساتھ مدر کو بھی ایڈمیشن لینا پڑتا ہے. اچھا سر انہوں نے جنریشنز بدل دی ہیں. میں سر پہلی دفعہ جب وہاں پہ واک ان ہوا نا سر, لیاری گئے, میڈم ہمیں اسکول دکھا رہی ہیں. وہ ہوتا ہے نا اب ایک ایک چیز آپ کے مائنڈ میں کمپیریزن آ جاتا ہے, اچھا یار اس اسکول میں یہ دیکھا تھا یہاں ایسے ایسے. سر وہ میڈم باہر گراؤنڈ میں آئی ہیں, کوئی 300 کے قریب بچہ کھڑا ہوگا اور 300 کے 300 بچے کی کوشش تھی کہ ہم بس وہ کہتے تھے اماں ماں سبھی کر کے نا, تو میڈم یہ شیز آر مدر تو نا کہ جی ہم ان کو بس حق کر لیں. اندر ایک آڈیٹوریم میں مجھے لے کے گئیں تو وہاں پہ اس وقت میں علی بھائی کوئی 100 کے قریب مدرس بیٹھی ہوئی تھی. اور میں ان کے کویسچن سن کے نا سر پریشان ہو رہا تھا کہ یار لیاری کی مائیں ہیں. اور وہ انہوں نے پھر مجھے کہا کہ جی عامر اگر آپ نے کچھ کرنا ہے نا تو مدر پڑھی لکھی ہوگی نا تو جنریشن بدلتی. سر انہوں نے 20 سال میں لیاری بدل کر رکھ دیا. میڈم سبینہ کھتری کو کوئی نہیں جانتا. تو سر یو نیم, ابھی دیکھیں نا آپ جو میں نے آپ کے ساتھ کینسر کیئر ہاسپٹل رائیونڈ روڈ کی بات کی جی, سر آپ کبھی وہاں جائیں, ان کی ایڈمن ہیڈ ہے سر میڈم غزالہ. ڈاکٹرز بڑے اچھے ہیں, ڈاکٹر شہریار بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر ریاض الرحمان صاحب پیلیٹیو کیئر کو بنانے والے ہیں. آپ میڈم غزالہ کو سر کبھی جا کے دیکھیں. سر شی از دا لیڈی, شی از آئرن لیڈی. سر وہ ویک میں 2 سے 3 دن ہاسپٹلس ہوتی ہیں اسی ریسٹ ایریا میں جہاں پہ ان کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں. سر ان سے چلا نہیں جاتا. اچھا انہوں نے نا الیکٹرک ویل چیئر رکھی ہوئی, اوکے, سارا دن ہاسپٹل میں کہ کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو, کسی کو پرابلم ہے میں خود جا کر ریزالو. سر یہ اس لیول کی ڈیڈیکیشن ہے. کیا بات. تو سر یہ تو ایک اتنی لمبی لسٹ ہے کہ یو کین ناٹ امیجن. تو میں تو آئی ہیو لائک میموری آف سو مینی اسٹوریز. آپ کے پاس ایک لمبی لسٹ ہوگی, بٹ جزاک اللہ آپ نے جتنے نام لیے. سر what qualities do most effective NGOs have as per your experience? جیسے ہمارے کئی ینگسٹرز بھی کام کرنا چاہتے ہیں ویلفیئر کا, اور بڑی اچھی بات ہے, یہ ٹرینڈ بڑا بڑھ رہا ہے ہماری یوتھ میں, کیونکہ ہمارے پاس یوتھ آتی ہے. اور آپ کو تو پتہ ہوگا کہ ڈپریشن کا ایک ویل ریسرچڈ علاج ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں. اور آپ کو پتہ ہے سورۃ ضحیٰ میں یہ ہمیں باقاعدہ ایک پراپر ملتا ہے ایک سلوشن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سورۃ ضحیٰ کا تعلق ڈپریشن کے ساتھ ہے, کیونکہ رسول اللہ واز ویری ڈاؤن صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پورا واقعہ سنا ہوگا, وہی نہیں آ رہی تھی کافی عرصے سے, ہی گاٹ ڈپریسڈ. تو اللہ نے شروع میں کہہ دیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. تیرے رب نے تجھے فورسیک نہیں کیا ہے. اور پھر اینڈ میں سلوشن کیا بتایا کہ اسی لیے یتیم کی مدد کرو, مسکین کو کھانا کھلاؤ, اس کے سر پہ ہاتھ رکھو, اور جو مانگتا ہے اسے دو. تو بہت سے یوتھ نا اب اس کا وے آؤٹ, بیکاز دے آر فیڈ اپ آف دا ڈوپامین لائف اسٹائل. انہوں نے ہر چیز دیکھ لی ہے, میں نے ایکسٹریم دیکھ لی ہے مزے کی, ویسٹرن لائف اسٹائل کی, اب نہیں مجھے نہ کچھ کرنا ہے. تو ان کو کیا آپ کہیں گے کہ یہ 3-4 ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے ایک بڑی تگڑی ویلفیئر آرگنائزیشن NGO میں؟ آپ کو کیا نظر آئے اتنی ٹریولنگ اور اتنے ایکسپوجر کے بعد؟ یہ چیز نا سر ویری کرتی ہے ایریا ٹو ایریا. اچھا, آپ سٹیز میں ہیں, سٹیز کے بچوں کا مزاج کچھ اور ہے,
صحیح ایسے ہی آپ رورل ایریا میں جائیں گے وہاں کے بچوں کا مزاج ایسے ہی کچھ اور۔ ایسے ہی تو یہ نا ویری کرتی ہے علی بھائی۔ اب اس میں ہوتا پتہ کیا، دیکھیں آپ یہاں پہ ہیں، یہاں کا بچہ جو اچھے کسی اسکول کا پڑھا ہوا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہوگی کہ جی میں کسی اس انسٹیٹیوشن میں جاؤں، اس آرگنائزیشن میں جاؤں کہ جہاں پہ جا کے میں اپنی اسکلس کے اکارڈنگلی اس کو پے بیک کروں۔ ہم اس کو ان کے اکارڈنگلی کنیکٹ کراتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی لمبی لائن والنٹیئرس کی آ رہی تھی، زبردست. آپ امیجن نہیں کریں گے علی بھائی کہ کتنے ایک سی ویز، یہ اسپیچ تھراپسٹ، کلینکل تھراپسٹ، اور یہ جو مطلب ہیئرنگ کے سے ریلیونٹ چیزوں کے بچیوں کے نیوٹریشنسٹ کے اتنے سی ویز کے جی بتائیں ہم کہاں پہ کیسے جاب کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں سر، کچھ بھی نہیں سر، جو ان کی ڈیمانڈ ہے، جس ایریا میں وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو آپشن نہیں، اسی وقت وہاں کنیکٹ کرا دینا۔ ٹھیک، ہاں جی، ایک نے آ کے بچے نے کہہ دیا جی میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو نہ کھانا کھلاؤں، اب جو کھانا کھلانے والے ہم نے ان کو وہاں پہنچا دیا۔ کچھ بچوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسپیشل نیڈ کے بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزاریں، اسپیشل نیڈ کے بچوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جب ڈسپائٹ آف مین سٹیز جب آپ جاتے ہیں ان علاقوں میں جو ذرا زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، تو وہاں پہ تو بیسک نیڈز ہی نہیں ہے نا سر، ادھر تو بیسک نہیں ہوتا، تو مطلب واش رومز اویلیبل نہیں ہیں، ادھر تو بکس اویلیبل نہیں ہیں، ادھر کے لیے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی کہ جی ہمیں کوئی چیز چاہیے، ہم وہ پہنچاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور چیز بتاتا ہوں نا علی بھائی، یہاں پہ ایک الف لیلہ لائبریری ہے سر، اچھا، لاہور میں دے آر رننگ بس لائبریری، دے آر رننگ وین لائبریری، دے آر رننگ بوٹ لائبریری، دے آر رننگ رکشا لائبریری، اینڈ دے آر رننگ کیمل لائبریری۔ اچھا، اب مجھے نا کیمل لائبریری پہ یقین نہیں آ رہا تھا سر، آئی ٹریول ٹو گوادر سر، میں نا اس اونٹ کے ساتھ کوئی آئی تھنک سو کوئی 10 کلومیٹرز ہم آگے تک اس گاؤں تک، کئی گاؤں تک گئے سر۔ اب لینگویج بیریئر ان کی ذرا ہمیں سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھی، بٹ ایکٹیویٹی سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ صحیح سر وہ اونٹ جا رہا ہے، اونٹ بیٹھا ہے، بچے آئے ہیں، صحیح، اس کیمل کے اوپر ایک پوری بک کا ایک ریک ہے جو پورا انہوں نے کتابیں نکالی ہیں۔ صحیح، اچھا، پھر میں نے دیکھا کچھ نے کتابیں واپس بھی رکھی ہیں۔ پتہ لگا کہ جی ونس ان اے ویک اس کیمل نے یہاں پہ آنا ہے، اور جو بک جائے گی وہ اگلی دفعہ کے واپس کریں گے اور نئی بک لے کے جائیں گے کہ بچوں کو نالج ملنا شروع ہو جائے۔ اب کیمل تو چل پڑا نا سر، ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ ہم نے کیا کیا سر، کو مطلب کپڑے آ گئے، کسی نے کچھ بیگز بھجوا دیے، کسی نے کچھ شوز بھجوا دیے۔ کیمل تو جا رہا ہے، ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی یہ سامان ہم دے رہے ہیں، یہ ریٹرنیبل نہیں ہے، یہ پرماننٹ ہی ان کو دینا۔ اب دیکھیں نا ان کی ایریا کی ڈیمانڈ ہی کچھ اور ہے، تو اٹ ویریز بچوں کی ویریز۔ میں ابھی نا ہر جگہ پہ جا کے کوئی نہ کوئی سبق ہی سیکھتے ہیں۔ ہمیں ایک اسپیشل نیڈ کی بچی ماہنور، اوکے سر، اس نے ایک سبق دیا نا سر، میرا خیال ہے کوئی 1000 سے زیادہ لوگوں کو یہ سوال کر چکا ہوں۔ میں نے جا کے پوچھتا ہوں کہ جی آپ اپنی والدہ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا والدہ بھی آپ سے کرتی ہیں؟ بالکل کرتی۔ میں نے کہا والدہ کو آپ حق بھی کرتے ہیں، کس بھی کرتے ہیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں یار اللہ میاں کتنا پیار کرتا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں جی 70 ماؤں کے جتنا پیار کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار کبھی اللہ میاں کو آپ نے حق کیا؟ کبھی اللہ میاں کو آپ نے کس کی؟ کبھی اللہ میاں کو آپ نے آئی لو یو کا؟ صحیح، تو نا سر سکتے میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، ان میں کچھ میں نے یہ جسارت کچھ بزرگوں سے بھی کی، وہ ایک دم کوئی پیچھے ہو گیا، کوئی کسی طرح کے اینگل میں آ گیا، تو نا سر اس بچی کا پھر ہم کلپ چلا دیتے ہیں۔ آئی ول شیئر دیٹ کلپ وتھ یو۔ سر وہ بچی جس حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آئی لو یو اللہ میاں، اللہ، اور وہ پھر جب بچی کس کرتی ہے نا سر، اللہ، تو 99% لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ سر اس بچی نے وہ سبق دے دیا نا سر، وہ دن آج کا دن، جب دل کرتا ہے، جب موقع ملتا ہے، جس وقت مائنڈ میں آتی بات، اسی کو سر اللہ میاں سے لاڑیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ، اور سبق کس نے دیا سر؟ اس اسپیشل نیڈ کی بچی نے۔ تو اب دیکھیں نا سر، تو ہمیں تو کئی جگہوں پہ اب وہ کچھ بچے آتے ہیں جو اسپیشل نیڈ کے جاتے ہیں، ان کو ان بچی کا کلپ لازمی دکھاتے ہیں، دیکھو یار یہ بچی اس حالت میں بھی دیکھو کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں سب سے زیادہ اللہ میاں سے پیار کرتی ہوں اور اللہ میاں میرے سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ، تو دیر آر لائک سو مینی تھنگس سر، سو مینی تھنگس۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اسی سے ریلیٹڈ سر ایک میرا سوال میرے ذہن میں آ گیا۔ اصل میں کئی ینگسٹرز ہم سے سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں اتنی پین ہے، اتنی سفرنگ ہے، تو ویئر از اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟
آپ نے ماشاءاللہ اتنا ٹریول کیا ہے، ایسے بچے دیکھے ہیں اسپیشل نیڈس کے لوگوں کو دیکھا ہے تکلیف میں، اور ماشاءاللہ لوگوں کی بڑی ہیلپ بھی کی ہے. سو اتنا ٹریول اور اتنا لوگوں کی مدد کرنا، ہاؤ ہیز یور انڈرسٹینڈنگ آف Allah's wisdom about all this change، یا how will you answer this کہ where is Allah؟ ویری سمپل سر، میں نے تو نا دکھی دل کے اندر ہی اللہ کو پایا. اللہ. ویری کلیئر سر. کریں نا علی بھائی کسی دن آپ بھی ایکسرسائز، جائیں نا سر کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں، کھڑے ہو جائیں سر، ماسک چڑھا لیں کہ کوئی آپ کو پہچانے نا وہاں پہ، اور ہو کوئی پیشنٹ ذرا کریٹیکل، جائیں نا سر اس کو ذرا پانی تو پلائیں. آپ کو اللہ نہ ملے پھر مجھے آپ آ کے کہیں کہ یار عامر بھائی نہیں ملا. جائیں نا کسی خاتون کو جس کا بچہ وہاں پہ ہو اور اس کو جا کے صرف دلاسا دے کے آئیں. سر آپ دیکھیں سر، میں تو سر مجھے تو جو ہے نا اللہ سر دکھ ہی دل میں ملا. سر میں ایک ہوتا نا آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سر ہم چائے پیے نا سر، جی علی بھائی چائے کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، گڑ والی تھی تھوڑا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہو گیا. سر نیکیوں کا بھی ٹیسٹ ہے سر، بے شک بے شک. سر نیکیوں کے ٹیسٹ کے فلیور بھی بڑے مزیدار ہیں سر. رائٹ. چھوٹی نیکی کا چھوٹا فلیور ہے، بڑی نیکی کا بڑا فلیور ہے سر. صحیح. سر بھی ایک صاحب ہیں، انہوں نے ہم نے ان کو خود ہی میں ایڈ کیا، اسپیشلائزڈ ویل چیئر بناتے ہیں. مطلب آپ کا ویٹ، آپ کی ہائٹ، آپ کی ڈسیبلٹی، ایون آپ کا جینڈر، صحیح، اس کے اکارڈنگلی وہ ویل چیئر ڈیزائن کر کے دیتے ہیں. مطلب سمبڈی لائک جو ویل چیئر یوزر جب بیٹھتا ہے نا تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ جی یہ ویل چیئر میرے لیے ہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو میں نے نا سر ان سے ایک کوشچن میں لاسٹ میں کرتا ہوں خود ہی میں، جب ہم جاتے ہیں کہ جی آپ کا فیوچر پلان کیا ہے، تو انہوں نے مجھے نا ایک سر کا مردہ کو چھوڑ زندہ کو نہلا. اچھا، یہ بس میرا فیوچر پلان. سر میں نا ان کی بات سن کے نا کرنٹ لگ گیا. سر میں نے ان کا بازو پکڑ لیا. آپ نے کیا کہا؟ کہتے مردہ کو چھوڑ زندہ کو نہلا. میں نے کہا جی اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے کئی گھروں میں ایسے بزرگ ہیں جن کو کئی مہینے کوئی نہلاتا ہی نہیں ہے، بیڈ سور ہوئے ہوتے، اللہ، کیڑے پڑے ہوتے ہیں. کئی ایسے بچے ہیں خاص طور پہ سی پی چائلڈس ہیں جو بیچارے کمیونیکیٹ بھی نا اپنی نیک سے اور آئیز سے کرتے ہیں. دے کانٹ اسپیک، دے کانٹ موو، رائٹ، ایوری ٹائم دے آر آن دی بیڈ. سر ان کو نہلاتا ہی نہیں. سر میں نے نا علی بھائی وہاں پہ ان کو نا والنٹیئر کیا. صحیح. میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی میرا تم نے کوئی تعارف نہیں کروانا، بس کہو کہ جی ایک والنٹیئر آ رہا ہے ایسے گزار. علی بھائی میری انہوں نے ڈیوٹی لگائی سی پی چائلڈ کے اوپر نہلانے کی. جس دن سر وہ نہلانا کیا سر، مطلب ایک ہوتا نا شاور دینے ان کی ٹیم آتی ہے، آپ کھڑے ہو کے ذرا ساتھ سپورٹ کر دیتے ہیں چیزیں، مطلب ایک گزرتے ہیں آپ ایک پروسیس. سر وہ جب نہلایا نا علی بھائی تو مجھے لگے جیسے یہاں پہ نا سر وہ ٹیسٹی لگا. صحیح. اب آپ وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا سر، آپ کو اس دن اللہ بھی ملتا ہے سر. وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا، اس کی جو دعا ہے نا سر، تو وہ تو دنیا کی فاسٹسٹ سپیڈ پہ جا کے جو ہے نا سر آگے لگتی ہے، فاسٹسٹ سپیڈ پہ سر. کیا بات. اس کو آپ نے کرنا ہے کیا سر، تھوڑی دیر کے لیے اس بچے کو احساس دلانا ہے کہ بھی میں تمہارا دوست ہوں، سبحان اللہ، آج کے بعد تمہاری میری دوستی ہوگی، میں تمہارے پاس آیا کروں گا، تمہارے پاس تھوڑا ٹائم گزاروں گا. تو سر کمال کا مزہ سر. نیکی کا بھی سر ایک جو ہے نا ڈفرینٹ فلیورز ہیں، اور جس کو یہ لگ جائے نا سر تو وہ پھر انسٹاپیبل ہے، انسٹاپ. اور سر میں یہ آڈینس کو بتاتا چلو آپ کی باتوں سے جو اخذ کی میں نے ایک بات کہ دیکھیں جو پوچھتے ہیں نا کہ اس سب میں اللہ کہاں ہے، اتنی سفرنگ اتنی پین دنیا میں ہے، تو بھائی یہ جو آرگنائزیشنز کام کری، جو آپ جیسے لوگ ہیں، یہی تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے نا کہ لک ان کے تھرو اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے. اب اللہ خود تو آ کے ظاہر ہے ہر کچھ کر دے تو پھر لوگوں نے کیا کرنا ہے، انسان کا کیا مقصد ہے. جیسے ایک باپ ہے نا، وہ بچے کے ہاتھ چیریٹی دلواتا ہے کہ بیٹا تم کرو، ذرا خوشی ہوتی ہے نا باپ کو، بچہ کر رہا ہے اور بچے کو بھی تو سکھانا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے ایجنٹس ہی تو ہیں ہر طرف، یعنی یہ اللہ نہیں تو پھر کون ہے؟ ہو از ڈوئنگ دس؟ یہ آپ لوگوں کو ایسے ایسے علاقوں میں بھیجنا، یہ ہمت کون دے رہا ہے؟
سر یہ اللہ توفیق سبحانہ کون تعالیٰ، دے رہا ہے؟ بالکل اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں. آئی ایم شیور آپ کا بھی یہی موقف ہے. بالکل ایسی سر. یہ سب اس کی عنایت ہے. اس نے آپ کو چوز کر لیا, وہ آپ کو بھیج رہا ہے ایسی ایسی جگہوں پہ. ہم یہاں بیٹھ کے ینگسٹرز پہ کام کر رہے ہیں, آپ چیریٹی آرگنائزیشنز, یہ اللہ کروا رہے ہیں, اور کون ہے؟ سر آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں علی بھائی. میں آپ کو اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں. اس میں مطلب آپ دیکھیں نا, ہم تو وی آر سو بلیسڈ. ہم خود ہی میں کر کیا رہے ہیں علی بھائی؟ موتی بکھرے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں. سبحان اللہ. ہم تو سر ان کو صرف وہ تسبیح کے دھاگے میں نا پروئی جا رہے ہیں. زبردست. کہ موتی سب اکٹھے ہوتے جائیں, اکٹھے ہوتے جائیں, لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ پاکستان. اصل میں پاکستان بھی یہی ہے. پاکستان چل بھی نہیں لوگوں کی وجہ سے ہی رہا. نمبر 2 علی بھائی, جب آپ تھوڑا ایسی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ملٹیپل ٹائم پہ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے اور باقیوں کو بھی ہوا ہوگا, کہ آپ کہیں پہنچتے ہیں نا, آپ کسی کی نیڈ فلفل کرتے ہیں, تو کئی لوگ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یار ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دعا کی تھی اور اللہ نے آپ کو بھیج دیا. ملٹیپل ٹائمز سر ایسے ہی. تو وہ تو اللہ نا کئی طریقوں سے نا آپ کو انڈیکیٹ بھی کروا دیتے ہیں کہ میرے بندے آج تو میرے ہی میسنجر بن کے وہاں تک پہنچے ہوئے ہو. سر تھوڑا سا پرسنل سوال ہے, یہ ساری جرنی آپ کو بھی اللہ کے قریب لائی ہے؟ آپ کا پہلے جو اللہ سے تعلق تھا, اب جو ہے, تھوڑا سا پرسنل سوال ہے, اگر آپ بتانا چاہیں کتنا قریب لائی ہے اللہ کے؟ سر کیا بتاؤں آپ کو, سبحان اللہ. مطلب بہت زیادہ, مطلب میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. میں تو ہر وقت وہ ایک ہوتا ہے نا اس زون میں کہ یا اللہ پاک بس کوئی ریاکاری نہ ہو جائے, کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس سے یہ ڈیوٹی ہٹ جائے. صحیح بس اللہ ہمیں نہ, بس مطلب پیسہ تو علی بھائی کسی کھاتے میں نہیں آتا. صحیح, آپ سمجھے نا, ڈیوٹی بس جو لگی ہوئی ہے نا, دل کرتا ہے کہ بس اسی میں اللہ جوڑی رکھے. کوئی ایسی ہم سے کوئی, ہم بھی بشر ہیں ایسے ہی سر, کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں, بالکل توبہ کرتے ہیں, لیکن سم ہاؤ میں آپ کو کہا نا جس طرح شروع میں بھی کہ یار بڑے اللہ کا بڑا کرم ہے, ہم بڑے خوش قسمت ہیں. ذاتی طور پہ میں تو خود ہر ایک کو انٹروڈکشن ہی کراتا ہوں کہ بھائی اللہ میاں پیار ہی میرے ساتھ کرتے ہیں. اس کی ریزن بھی یہی ہے یار, کہ اللہ کا ایک خاص فضل ہے. ہماری تو کوئی اوقات ہی, ہم تو یہ کہتے ہیں بس جو ڈیوٹی لگی ہے اس ڈیوٹی میں بس ہم لگے ہی رہیں. اٹس نیور اینڈنگ جاب, آخری سانس تک بس اللہ جو ہے نا یہ خیر کے کاموں میں ہمیں بس جوڑے رکھے. میں تو بس, اور برکات آپ نے فیل کی اپنی زندگی میں, بے تحاشا علی بھائی. برکات کا تو جو لیول ہے نا سر پتہ کیا آپ علی بھائی دیکھیں نا, ہماری ڈومین میں کیا, آج ہم کسی ویژولی امپیئرڈ میں ہیں, کل کسی ہم آٹسٹک ادارے میں ہیں, 2 دن بعد ہم کسی ہاسپٹل میں ہیں, کسی دن ہم کسی بڑے کو انڈر پریولیج اسکول میں. سر وہاں جا کے نا شکرانہ ہی نکلتا ہے کہ یار اللہ نے تو ہمیں نا شہزادوں کی طرح رکھا ہوا ہے. ہم تو وہ شکرانے کے لیول ہی کچھ اور. ایک ہوتا نا آپ مطلب لوگوں نے دیکھا نہیں ہوتا, ہم تو جگہ جگہ پہ دیکھ کے نا, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں بیسٹ آف دی بیسٹ میں رکھا ہوا ہے. ہر جگہ کے حساب سے, فیسلٹیز کے حساب سے ہم تو بڑے بلیسڈ لوگ ہیں. تو ان جگہوں پہ جا کے تو علی بھائی اپنی اس جو ہے نا بلیسنگس کا جو ہے نا سر وہ تو لیول ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. صحیح بات. اچھا سر, ایک سوال بڑا امپورٹنٹ اور بڑا انسپریشنل ہوگا آڈینس کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں جن کے بچے آٹزم کا شکار ہیں یا ڈسیبل ہیں, اور یا کچھ ایسا پرابلم میں انوالوڈ ہیں جو آپ پرابلمس دیکھتے ہیں, کینسر یا کوئی اور ڈیزیز, اللہ معاف کرے. کچھ ایسی انسپریشنل اسٹوری ان کے لیے کہ آپ کسی سے ملے اور ان کی فیتھ دیکھ کے آپ حیران رہ گئے, مطلب آپ دنگ رہ گئے کہ یار یہ بندہ کس پرابلم سے گزرا ہے یا اس کا بچہ کس پرابلم سے گزرا ہے, لیکن لک ایٹ دیئر فیتھ, لک ایٹ دیئر ورڈز اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کچھ ایسی 1-2 باتیں. بہت سی میں آپ کو اس میں سے 2-3 شیئر کرتا ہوں. ایک تو کبھی اگر آپ کو موقع ملے, یہ جو میں نے کہا نا سر, ہوتا کیا ہے کہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہے نا سر, جی ہیئرنگ کے ایشوز ہیں, بٹ بہت سی چیزوں میں وہ اپنی زندگی کو گزار لیتے ہیں. صحیح. ویژولی امپیئرڈ ہیں سر, ابھی یہ ہمارے ساتھ ہم نے خود ہی میں ٹیگ کیا ہوا ہے, عزیز جہاں بیگم ٹرسٹ لاہور میں سر ایک ادارہ ہے. اچھا سر, دے آر دی فرسٹ ون ان پاکستان جنہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کے لاء میں چینجز کروائیں. اچھا. انہوں نے کہا کہ ویژولی امپیئرڈ کا بچہ CSS کا ایگزام دے سکتا ہے.
انہوں نے لا چینج کروایا. آج ان کی وجہ سے ویژولی امپیئرڈ سی ایس ایس ایگزام دیتے ہیں. پاکستان کا پہلا ویژولی امپیئرڈ جج جو ہے وہ ان کے اسکول کا ہے. اچھا. سائمہ جو اس وقت ہماری بہن یو این میں پاکستان کو ویژولی امپیئرڈ جو ریپریزنٹ کر رہی ہیں وہ اے جے بی ٹرسٹ کی ہیں. انہوں نے دنیا ہی بدل لی ویژولی امپیئرڈ. ٹھیک ہے جی. اچھا ویژولی امپیئرڈ کا بھی ٹھیک ہے, پڑھ بھی گئے. آٹزم پہلے نہیں تھا, اب آٹزم بہت ہے. مجھے جو اسٹیٹسٹکس پتہ لگے کہ جی 2000 میں 1 out of 10,000 واز آٹسٹک. آج کہیں پہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں 1 out of 700 از آٹسٹک. نمبر آف ریزنز ہیں اس میں. کوئی میڈیکلی کرتے ہیں, کوئی یہ جو بوسٹر شاٹ لگتے ہیں اس کی وجہ سے, کچھ لوگ اس کو ڈائٹ کے ساتھ بھی کہ جی اب ڈائٹ ویسی نہیں رہی, کچھ وہ فیملی میرجز کی بھی بات, ملٹیپل چیزیں. تو آٹسٹک بچے کی بھی لک آفٹر اٹس ناٹ این ایزی جاب. ٹرو سر. اس سے بھی آگے یہ جو سر سی پی بچے ہیں نا سر, سی پی بچے سر, یہ اللہ نے نا دنیا میں جو سب سے مضبوط والدین اگر ہے نا, اچھا تو سر وہ اسپیشل نیڈ کے سب والدین بڑے مضبوط. صحیح. بٹ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ جو سی پی بچہ نا, سیریبرل فلاسفی اس کو وہ بولتے ہیں نا سی پی, وہ میں ابھی وہ میرا ورڈ وہ میرے منہ پہ چڑھتا نہیں, میں آپ کو بتا دوں. سی پی وہ اپنے اس کو لکھ کے ایڈ کر. سر یہ بڑا مشکل. آپ ہمارے سر خود ہی کے آپ کبھی یوٹیوب چینل پہ جائیں سر, 3 بہن بھائی سر سی پی, عمر, اسامہ اینڈ مریم. سر انہی میں سے عمر کو میں نے پہلی دفعہ شاور دینے گیا تھا سر. اور پھر مجھے جب میں گیا تو 5 مرلے کے سر اپر سٹوری میں نا سر یہ تینوں بچے رہتے ہیں. اور میں کہتا ہوں جی ان کے والدین کو کبھی آپ ملیں سر, ایک یہاں پہ نا علی بھائی, ایک ماتھے پہ نا ان کے وہ نہیں آتی سر وہ اتنے خوش ہیں نا ان بچوں کی پرورش سے کہ آپ کی سوچ ہوگی. سر ہم نے ان سے پوچھا کہ اب وہ بچے چونکہ موو نہیں کر پاتے تو ان سے پوچھا جی لاسٹ ٹائم یہ بچے کب نیچے اترے؟ ان کے جی 2.5 سال ان کے. سر اللہ نے اسی وقت مائنڈ میں ڈالا کہ یار ان کو نہ لے کے جانا ہے. سر ہم نے آپشنز دیں, پتہ لگا کہ جی پیکیجز مال انہوں نے کبھی نام ہی نہیں سنا ہوا لاہور میں. سر وی ٹک دیم دیئر. سر میں اپنی گاڑی میں سر ان کو بٹھایا. سر میں نا ایسے ہی جیسے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ ایکٹیویٹی بتا رہا تھا کہ جی ہم ان بچوں کو لے کے جانے لگے, تو ایک صاحب نے نا مجھے انڈیکیٹ کیا کہ عامر بھائی یہ پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ نے نا وہ بچے جس چیز پہ بھی انگلی رکھیں گے نا آپ نے پرائس ٹیگ نہیں دیکھنا. ہمارا تو سر وہ والا طبقہ ہے نا, ہم تو اس طبقے سے ہیں کہ سیل میں بھی جو 70% سیل ہے وہاں سے کوئی چیز دیکھے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے پرائس, سر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ نا کوئی چیز پرائس ٹیگ دیکھے بغیر خریدی. پھر سبحان. اور سر اس دن آپ اس ویڈیو کو کبھی دیکھیں نا سر, ان بچوں کی تو خوشی اپنی جگہ پہ. سر ہماری پوری خودی کی ٹیم کی آپ اس دن خوشی دیکھیں. سر وہ عید تھی سر اس دن. تو دیر آر سو مینی تھنگس, یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں مسائل ہیں. اب ایک ہوتا ہے نا ایک چھوٹا بچہ ہے اس کی ہینڈلنگ کچھ اور ہے, ایک اڈلٹ ہو گیا اس کی ہینڈلنگ کچھ اور ہے. یہ آپ ابھی آج کل میں ہم سر علی بھائی نا فاؤنٹین ہاؤس میں بڑا آنا جانا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ڈیلیگیشنس کو میں آپ کو جب خود ہی کی بات ہو رہی تھی نا تو ایک چیز میں کہیں اسکپ کر گیا جی, کہ ایک تو نا علی بھائی کہ جب ہم ڈسکوری آف ڈفرینٹ آرگنائزیشن, ایک بہت بڑا چیپٹر ہمیں اور بھی ڈسکور ہوا پاکستان صحیح, کہ یہاں پہ سر فلنتھراپسٹ بھی جو ہے نا دینے والے لوگ بھی بہت ہیں سر. سر وہ ہاتھ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی جگہ مل جائے ریئلسٹک ایسے ٹھیک جگہ, سر وہ وہاں پہ جا کے اپنا حصہ ڈال دیں. سر ایک بہت بڑا طبقہ نا سر, ان سے میں نے ریکویسٹ کرنا شروع کی اور آج میرا خیال ہے 30-40 کے قریب بزنس کمیونٹی کے جو ہیڈز ہیں سر, میں ان کا 1 گھنٹہ لیتا ہوں. اچھا, ان کو ٹریول کرواتا ہوں, گروپس بنا دیتا ہوں, کبھی ان کو کسی ایک ادارے میں لے گئے, کبھی دوسرے ادارے میں لے گئے. اسے 1 گھنٹے میں پوری ایکٹیویٹی کر دی. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ سر آپ یہاں پہ آئے ہیں نا سر, وہ جب ایکسپیریمنٹ پہلی دفعہ ہوا تو پتہ لگا یار ان کی زکوٰۃ صدقات اس طرف کنورٹ ہوگی کچھ. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ چلیں اچھا یار ان کے سامنے آ گیا. پھر ان کی ڈیمانڈ آنا شروع ہوئی کہ بھائی آپ ہمارا کچھ پورشن ڈلوایا کریں.
کسی جگہ پہ ہم نہیں بھی گئے اور لاہور سے باہر ہے, کوئی دوسرے پروونس میں ہے جو نیڈی ہو, آپ نے ہماری کنٹریبیوشن کروانی ہے. صحیح. تو سر یہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ نا سر, جی پھر اس میں ساتھ آ کے ہمارے جڑنا شروع ہو گیا. صحیح. پھر کچھ جیسے آپ نے والنٹیئرس کی بات کی, بے تحاشا بچے سر. اب دیکھیں نا, کوئی ہمیں کال آ گئی کہ جی ہم بورے والا کے پاس ہمارا اسکول ہے, تو بتائیں ہم نے والنٹیئر کرنا, کہاں کریں؟ پاکستان کا ون آف دی موسٹ بیوٹیفل ہاسپٹل, آئی ہاسپٹل, جنت عزیز آئی ہاسپٹل سر, کھیتوں کے اندر ہے سر. اچھا سر آپ اس ہاسپٹل میں جائیں, 90% چیزیں میڈ ان یو کے ہیں سر. رائٹ. وہ رضا ان کے وہ جو ہیں منظور صاحب سر یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں سر, پورا ہاسپٹل چلاتے ہیں سر. انہوں نے جب بورے والا کی نیڈ پوری ہوگی نا سر, آئی کی ایک ہوتا نا لمیٹڈ, تو انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کر دیا, ویژن آن ویل سر. ویژن آن ویل. صحیح. سر ان کی ایئر کنڈیشن فلائنگ کوچز ہیں. اچھا. 250 کلومیٹر ریڈیس تک نا سر وہ ٹریول کرتے ہیں, جا کے کیمپس شیمپس لگاتے ہیں. روٹین کے جو پروسیجر ہوتے ہیں وہ تو ہو گیا. اب کسی کے کوئی مطلب موتی ہے, کسی کے کوئی مسائل ہیں, آپریٹ ہونا ہے. ٹھیک. سر ایک گاؤں کے نا مطلب 20-25 پیشنٹس کو پکڑا, اسی ایئر کنڈیشن فلائنگ کوچ میں بٹھایا, اپنے ہاسپٹل لے آئے, رات کھانا کھلایا سلایا, اور اس گاؤں سے ایک اٹینڈنٹ بھی لیا ہے, ایک میل اور ایک فیمیل. میل سب میلس کو دیکھے گا, فیمیل سب فیمیل کو دیکھے. صحیح. سر لا کے ہاسپٹل, رات کھانا کھلایا سلایا, صبح سرجریز شروع کی, شام تک ان سب کی سرجریز کر کے گاڑی میں بٹھایا اور ان کو گھر چھوڑ کے آ گئے. اور نا سر بورے والا میں سر کام ہوا. اب والنٹیئر نے کہا جی کہاں جڑنا ہے, اسی وقت ان کے ساتھ کنیکٹ کرا دیا, انہوں نے اپنی چیریٹی ایکٹیویٹیز شروع کر دی. تو ملٹیپل ایسپیکٹ جو ہے نا ڈیلی کھلتے جا رہے. ایک اور علی بھائی میں آپ کو بات بتاؤں, آپ نے کہا نا کہ جیسے مین سٹیز میں اور جو انڈر پرولیج ایریاز میں جو آپ کو گیپ نظر آتا ہے. اب جیسے آپ نے آٹزم کی بات کی, کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ان بیچاروں کے پاس جتنا نالج ہے نا اتنا ہی وہ آٹسٹک بچے کو ڈیل کر رہے ہیں. صحیح. ابھی ہم گئے ہیں گلگت بلتستان, اسکردو سے آگے شگر کے پاس, تو وہاں پہ آٹسٹک ادارہ ہے سر. ان کو پک کیا, یہاں پہ 1961 سے سر امین مکتب کام کر رہا ہے, ان کے ساتھ جوڑ دیا کہ سر ان کو نا اپ لفٹ کرتے ہیں. تو وہ چھوٹے اداروں کو بڑے اچھے جو ویل آرگنائزڈ اداروں کے ساتھ کنیکٹ کرانے کا بھی سلسلہ سر خود ہی میں شروع ہوا ہے. اور بیونڈ سر, بیونڈ تو دیر آر سو مینی تھنگس سر. زبردست. آپ نے مجھے بھی سر ایک سٹوری سنائی تھی, ایک صاحب جن کے بیٹی تھی جس کے نہ بازو تھے نہ پیر تھے, اور سیکنڈ بیٹی بھی, وہ بڑی ایک انسپریشنل اور ایسی سٹوری جس میں ان کی فیتھ نظر آ رہی تھی. میں چاہوں اگر وہ بھی آپ سر آپ دیکھیں, میں وہ کسی نے ہوتا نا ڈیلی ہمارے پاس کالز آ رہی ہوتی ہیں, تو ایک ڈاکٹر صاحب کی کال آ گئی. میں نے کہا یار ایک فیملی ہے, اس کے لیے کچھ کرنا ہے. ڈیلی ہمارا روٹین ہے, اچھا جی کیس آیا, دیکھا کس اس کے لیے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. کچھ ایسے بھی بیچارے ہوتے ہیں جن کے پاس ٹریولنگ کے بھی نہیں پیسے. صحیح. وہاں تک بھی کوشش کرتے ہیں کسی کو ان کے ساتھ جوڑ کے. تو ان صاحب کی کال آئی, تو انہوں نے کہا, کسی نے کال کر کے کہا کہ یار اس کے لیے کچھ ہو سکے تو کریں. بات ہوئی تو ان سے پوچھا جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ان کا جی میری نا ایک بیٹی ہے جو 8 مہینے کی ہے, اور میرا خیال ہے 10 سال کے بعد وہ بچی پیدا ہوئی ہے. اچھا. آفٹر 10 ایئرس. اللہ. تو میں نے کہا جی بتائیں کیا ہو سکتا ہے بچی کے لیے, ہم کیا کریں, تو کیسے آپ کی مدد کریں, کو تھوڑا ذرا بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میری بچی کے بازو بھی نہیں اور ٹانگیں بھی نہیں ہیں. بس. تو اسے کہا یار اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی کریں گے, ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ہم آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں, انشاءاللہ اس میں کسی وقت میں آئیں گے, اور ضرور. مطلب کچھ عرصے کے بعد نا سر ان کی دوبارہ کال آ گئی, اور ان کا کہ جی ہمارا ایک بیبی اور آنے لگا, میری بیگم پریگننٹ ہے. اور اس نے کہا کہ جی وہ بھی بیٹی ہے, ساتھ ہی اس نے کہا جی اس کے بھی بازو نہیں اور ٹانگیں نہیں ہیں. سر جو اس نے اگلی بات کی نا, انہوں نے کہا کہ جی میں اور میری بیگم بڑے خوش ہیں. اچھا. ہم نے جو 8 مہینے کی بچی کے ساتھ جو ٹائم ہمیں اللہ گزار رہا ہے نا, ہم نے اس آنے والی بچی کے ساتھ بھی ایسے گزارا. سر آپ ان کا لیول تو سوچیں کیا ہوگا سر. سر وہ اسے پوچھا کرتے کیا ہو, سر ایک ریسٹورینٹ میں نا ویٹر ہے وہ, آپ سوچیں ذرا سر. اور اس کا جو ایمان کا جو لیول تھا نا, اس نے ایک اسٹیٹمنٹ اور کہی سر. اس نے مجھے کہا کہ جی ہم تو اتنے خوش ہیں
کہ اللہ نے نا ان بچیوں کی خدمت کا ذمہ ہمارے اوپر لگا دیا. تو سر دیکھیں نا پھر وہ دل کرتا ہے سر, آپ سوچیں کہ کیا سر کیسے ایسے لوگ ہیں سر. اب زیوم کریں, وہ کہہ رہا ہے بازو نہیں ہے ٹانگیں نہیں ہیں. اب سر ہم ان کے ساتھ جڑ گئے, اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس بندے کے ساتھ بھی ہمیں جوڑ دیا. ہم نے کیا کرنا ہے سر, ڈور ناک کرنا ہے, جی بچی آ رہی ہے. اب اس کے لیے ملٹیپل قسم کی پلاننگس کر لی کہ یار ان کے لیے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. تو دیر آر سو مینی تھنگس. تو دیر از اے اسٹوری ایوری ڈے, ایوری ڈے. میں سر ابھی نا کل کی آپ کو ایک چھوٹی سی چیز سناتا ہوں کہ مجھے وہ بھی ایک سیالکوٹ سے آگے, سیالکوٹ کینٹ سے آگے کوئی گاؤں ہے سر, وہاں سے سیالکوٹ میں بھی ہم نے ایک سیالکوٹ کڈنی ہاسپٹل ہے, ان کو ہم نے خود ہی میں کیا. تو ایک ہوتا ہے نا پھر وہ جیسے ایک صاحب نے مجھے کہا نا, ہم ان کو لے گئے سر PSRD, پاکستان سوسائٹی فار دی ری ہیب آف ڈفرینٹلی ایبلڈ, یہ آرٹیفیشیل بایونک آرم اور لیگ لگتے ہیں. تو ہمارے بھائی ہیں عمار ترین کابش فاؤنڈیشن کے نام, مجھے کہتے ہیں یار عامر بھائی پہلے نا کبھی نماز پڑھ کے نکلتے تھے یا کہیں جاتے تھے نا, کوئی ایسا بچہ نظر آتا تھا نا کہ یار جس کا بازو نہیں ہے, ٹانگ نہیں, تو دعا کرتے تھے اللہ اس کے لیے آسانی کرے. کہتے جب سے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی نا PSRD, تب کوئی ایک نظر آ گیا نا, تو اسی کو تو انہوں نے اس کو پکڑا, مجھے فون کیا کہ عامر بھائی یار اس کا بازو لگوانا ہے. میں کہا سر بالکل بسم اللہ کریں. تو ایک ہوتا ہے نا آپ کا اسکول آف تھاٹ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے کہ اب ہیلپ کرنی, کہ آپ ان کو پھر آتا ہے کہ اچھا یار ہم نے وہ دیکھا تھا یار وہاں پہ ایسے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو وہ ایک آپ کا بالکل پروسیسنگ ہی چینج ہو جاتی ہے نا. جیسے آپ, میں نے کہا نا آپ سر جب کبھی راشن ڈرائیو سے کسی جگہ گزر جائیں, آپ کسی اور جگہ, آپ کے مائنڈ میں پاک ہو جاتی ہے چیز کہ ہاں یار وہاں میں نے وہ دیکھا تھا, ان سے ریلیونٹ ان کو وہاں پہ ہم کنیکٹ کرا سکیں. تو سر وہ جو کل کیس آیا نا سیالکوٹ والا سر, تو وہ بچی کی ایج ہے 22. اب وہاں پہ چونکہ 18 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی, تو اس کے ہسبینڈ سے میری بات ہوئی, تو اس نے مجھے کہا کہ جی, میں نے کہا یار کس کو آپ کے گھر میں کوئی کینسر کا ایشو ہے مجھے بتائیں. کہا جی میری بیگم کو ہے. میں نے کہا آپ کی ایج کیا جی؟ کہتے جی 24. میں نے کہا جی بیگم کی؟ کہتے جی 22. تو کہتا جی 2 بچے بھی ہیں ہمارے. تو میں نے کہا کیا ایج ہے؟ کہتے جی ایک کی 2 سال ہے, ایک کی 3 مہینے ہے. پتہ کیا لگا کہ اسپائنل کارڈ کے اوپر نا اس بچی کو کینسر ہے, اور کوئی 3 مہینے سے وہ بیچاری اس پروسیس میں ہے کہ موو نہیں ہوتا. ایک آدھی جگہ سے انہوں نے ٹریٹ بھی کرایا, بٹ وہ نہیں رائٹ جگہ پہ پہنچ سکے. سر اسی وقت اللہ کا اتنا خاص فضل و کرم کے شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری ہمیں لگا. اسی وقت اس کو کمفرٹ زون دیا کہ بس تم تیاری پکڑو, ساری رپورٹیں چیزیں بھیجو. ہم نے کیا کرنا ہے سر, سیدھا کینسر کیئر ہاسپٹل میں بات کرنی ہے اور اس کو وہاں پہ کنیکٹ کرا دینا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا علی بھائی, وہ کو آنے جانے کا کرایہ نہیں ہوگا سر, وہ بھی ہم نے ان کو آن کروا کے کہ بس نہ نہیں کرنی پہنچ. صحیح. تو دیر آر یو نو ایوری ڈے دیر از اے اسٹوری علی بھائی. اچھا, آپ سے کوئی آرگنائزیشن رابطہ کرنا چاہے کہ وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں اور دے شوڈ بی نون ایز ویل, تو وہ کیسے کریں گے؟ سر ہمارے ویب پورٹل پہ ہم نے ایک لنک بنا ہوا ہے, شیئر یور اسٹوری. اوکے. وہاں پہ آرگنائزیشنز آتی ہیں, اپنا ڈیٹا شیئر کرتی ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر. اور وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ وہیں پر ہم نے پورٹل میں یہ بھی رکھا ہوتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو بیکم اے والنٹیئر, آپ اپنا ڈیٹا فل کر کے دیجیے, فارمز ہمارے پاس آ جاتے ہیں, ان سے ریلیونٹ کروا دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. جہاں پہ کہیں پہ. اچھا جب آرگنائزیشن کا ڈیٹا آتا ہے تو اس کا ایک ہمارا اپنا ایک انٹرنل میکانزم ہے, چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم نے اگر علی بھائی 100 آرگنائزیشن کو ایڈ کیا ہے تو بے تحاشا ایسی ہیں جن کو ہم نے نہ بھی کی ہے. صحیح. ان کی اپیرنس, ان کی چیزیں سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ہوں گی, ٹھیک ہے, بٹ آن گراؤنڈ ویسی نہیں ہوتی. گرے مارکیٹ پوری دنیا میں, وہ پاکستان میں بھی ہے, وہ باقی دنیا میں بھی ویسی. تو اللہ کا بڑا خاص فضل و کرم ہے کہ وہ جو گرے مارکیٹ آرگنائزیشن ہے, جتنا اللہ نے ہمیں ایکسپیرینس دیا ہوا ہے, جتنا نالج دیا ہوا ہے, اس کے اکارڈنگلی ان آرگنائزیشن کو جو ہمارے کرائٹیریا پہ نہیں اترتی ہیں, جس پہ ہماری تسلی نہیں ہوتی, ہم اس کو خود ہی میں ایڈ بھی نہیں کرتے. تو یو کین سے کہ a filtered data of realistic charity organization is available on khudi.com. Excellent. سب کچھ سر وہاں پہ ان کا اویلیبل ہے. اور آپ دیکھیں اس میں سے علی بھائی
80-90% ایسی آرگنائزیشن ہیں جن کے اوپر ڈاکومنٹری بنانے میں ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی ہے سر. ان کے چیئرمین سے نہیں مانتے تھے کہ یار ہم مشہور ہو جائیں گے, ریاکاری ہو جائے گی, یار ہم نے بڑے چپ چپیتے کام کر رہے ہیں. تو ان کو بڑی مشکل سے سمجھاتے ہیں جا کے کہ سر آپ کے ماڈل کو دیکھ کے ہم جیسے اسٹوڈنٹ یا اور لوگ اس کو کاپی کر سکتے ہیں. سر یہ جو میں نے آپ کے ساتھ راشد آباد کا ذکر کیا نا, کوموڈور شبیر صاحب, سر وہ ایک کیلنڈر کے اوپر نا ان کی ایک پکچر میں نے ایڈ کروانی تھی. سر کوئی آپ کی سوچ ہوگی کہ کتنے ترلے منتے مجھے ان کے کرو کہ یار عامر نہ دو پکچر. میں سر مان جائیں, بالکل مان جائیں. تو سر ان کو لانا بھی بڑا ایک آرٹ ہے, ان کو کنونس کرنا بھی بڑا ایک آرٹ ہے. تو یو کین سے 100%. ویسے نا ان کو دلیل بھی دے سکتے ہیں یہ ایسی آرگنائزیشنس کو. دیکھیں سورۃ طٰہٰ میں اللہ کہتے ہیں نا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث, یہ آخری آیا ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ ہاں جو تمہارے رب کے کیے ہوئے کرم ہے, نعمتیں ہیں تم پہ, ان کو پروکلیم کرو, بالکل ان کا اعلان کرو. بالکل. اب یہ کس لیے ان کا اعلان کرو؟ تادی سے ایک تو نعمت ہو جائے گی, دوسرا یہ ہے کہ کم از کم دوسروں کو پتہ لگے گا کہ اس طرح بھی کام ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کو کاپی کیا جا سکتا ہے, تو یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ اس میں ریا نہیں ہے, اس میں بلکہ انکریجمنٹ ہے دوسروں کی انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں انشاءاللہ ہم بھی اب اس کو کوڈ کیا کریں گے نا. آپ نے ماشاءاللہ ایک ہمیں ویلیو ایڈٹ کرا دی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو عامر بھائی ایک سوال اور ہے میرا کہ 2022 میں آپ نے کہا خود ہی 4 سال ہو گئے ماشاءاللہ, تو 4 سال میں کتنے لوگوں کو آپ نے جسٹ اسی آیا کو فالو کرتے ہوئے, جسٹ ٹو مینشن اے نیم, کتنے لوگوں کی آپ نے ہیلپ کی ہوگی؟ نمبرز, اینی نمبرز؟ سر ایگزیکٹ تو نہیں, بٹ سر مطلب ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ امپیکٹ کہ جو ہمارے خود ہی میں آیا اور خود ہی کے تھرو اس کی کوئی ہیلپ آؤٹ ہوئی, وہ ایک ڈفرینٹ فگر ہے. ایک ہے کہ ان اداروں کی اور ان چیریٹی آرگنائزیشنس کی ویڈیوز کو دیکھ کے جو لوگ ریفر ہوئے, تو سر وہ تو لاکھوں میں ہی ہیں سر. وہ تو ہر روز کو ملٹیپل لوگ. اب دیکھیں نا آپ, وہ اگر ایک ہاسپٹل جیسے PKLI ہے, جب سے لوگوں کو پتہ لگا کہ جی کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ یہاں پہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ یہ پیڈ ہے, 50% وہاں فری ہوتا ہے. سر وہ پتہ نہیں ملٹیپل ٹائم پہ میں وہاں جا چکا ہوں, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنے لوگ وہاں سے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ ویڈیو دیکھی ہے. تو وہ تو مطلب ہزاروں میں آپ کہہ لیں مستحقین سر, وہ پراپر دیکھیں نا جس کی نیڈ ہے. سر ہم تو پتہ کیا علی بھائی, دیکھیں زکوٰۃ صدقات کو نا سر ڈھونڈ کے دینے کا بھی بڑا ہی مزہ. سر سڑک پہ چلتے ہوئے جو پروفیشنل لوگوں کو دیکھے سر وہ تسکین نہیں ہے. اب دیکھیں نا آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, اٹس سو ایزی کہ سگنل کے اوپر کو 10 آپ کے اوپر آ جائیں گے, ان 10 میں آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں, وہ آپ اگلے 1 سال آئیں گے, وہ 10 کے 10 وہیں پہ آپ کو کھڑے ملیں گے. ایک ہے سر کہ جس کو ڈھونڈنا ہے آپ نے, سر جس کو ڈھونڈ کے جب آپ نے دینی ہے نا, تو اس نے آپ سے لینے میں بھی جانا ریلیکٹنٹ رہنا, اس نے ماننا بھی نہیں. سر وہ جب آپ نے کنونس کر کے کہ جی بس پرگا سر وہاں کا مزہ ہی کچھ اور ہے. میں نا سر کئی لوگ, علی بھائی ایک اور چیز ایڈ کروں, انہوں نے مجھ سے پوچھا جی کامیابی کیا ہے, تو وہ میں نے کہا یار ہر ایک کا ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو کامیابی کی جو بیسٹ ڈیفینیشن ہے کہ آپ کے سرکل میں پیرنٹس کو نکال کے جتنے بھی لوگ ہیں, آپ کے نیبرز ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, آپ کے کلاس فیلوز ہیں, آپ کے کزنز ہیں, آپ کے دوست ہیں, سر ان کو کبھی بھی کوئی پرابلم آ جائے, وہ پرابلم فائنینشیل بھی ہو سکتی, وہ پرابلم سجیشن کے لیے بھی ہو سکتی. سر مائٹ بی دے نیڈ یور شولڈر, کوئی دل ہلکا کرنے کے لیے, رونے کے لیے کوئی شولڈر چاہیے. سر اگر تو سب سے پہلے ان کے ذہن میں آپ کا خیال آ گیا نا, تو سر آپ کامیاب ہیں. اللہ. اور اس کامیابی کے لیے نا سر 2 پیرامیٹرز جو میں نے زندگی میں سیکھے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے لیے آپ کو دنیا کی بہترین جگہ میں گھر بنانا پڑتا ہے, اور وہ دنیا کی بہترین جگہ جو ہے وہ لوگوں کے دل ہیں سر, اور دنیا کی بہترین کمائی لینی پڑتی ہے سر. 2 بیسک پیرامیٹرز, اور وہ جو دنیا کی بہترین کمائی ہے نا سر, وہ لوگوں کی دعائیں ہیں. یہ 2 چیزیں جب ہو جاتی ہیں نا سر, تو پھر آپ نا کامیابی کا یہ جو لیول ہے نا کہ کسی کو تکلیف ہے, اس کے مائنڈ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یار میں اسے فون کروں گا, اس کو پتہ ہے آج کل میں فائنینشیل نیڈ میں ہوں, میرا فون اٹینڈ نہیں کرے گا.
یار وہ میری کال بیک نہیں کرے گا. یہ سب خیالات پیچھے رہ جائے. اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ بس میں نے ڈور ناک کر دیا, یہ میرے ساتھ جڑ گیا. تو دس از کامیابی سر. سر آپ کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے کچھ میں حدیث بھی سنانا چاہوں گا. انشاءاللہ اٹ ول کیپ یو موٹیویٹڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے, یعنی اپنی بات کر رہے ہیں, کہ میرے لیے اس سے بہتر کہ میں اپنی مسجد میں, مسجد نبوی میں رمضان میں 30 دن اعتکاف کروں. رمضان میں 30 دن اعتکاف کس کی خواہش نہیں ہے مسجد نبوی میں. فرمایا کہ میرے لیے اس سے بہتر ہے کہ میں باہر نکل کے اپنے کسی بھائی کی مدد کروں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بینچ مارک سیٹ کر دیا ہمارے لیے, کہ اگر دین تمہیں کسی کی مدد کرنا نہیں سکھا رہا تو پھر اور کیا سکھا رہا ہے. جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا نا مجھے ایک جملہ بھی یاد آ گیا. انہوں نے ایک لیکچر میں کہا کہ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کی مدد کرنے کے لائق ہو یا اس کی مدد کر سکتے ہو لیکن نہ کرو, تو تم عابد ہو سکتے ہو, زاہد ہو سکتے ہو, تم محدث ہو سکتے ہو, سب کچھ ہو سکتے ہو, نیک نہیں ہو سکتے. کیونکہ نیکی ہے ہی یہ کہ آپ نے کسی کی مدد کریں. بالکل نیکی ہے ہی آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے سب سے محبوب لوگ کون ہیں؟ جو دوسروں کے لیے موسٹ بینیفیشل, جو دوسروں کے جو ہے وہ کام آتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود, یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان میں اس طرح دیتے تھے کہ ہم نے زندگی میں کوئی شخص اس طرح دینے والا نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے گیونگ تھے, اور صحابہ کو پتہ تھا اللہ کے نبی سے جب کوئی چیز مانگ لی جاتی وہ نو نہیں کرتے تھے. یعنی کسی نے کچھ مانگ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نو نہیں کیا, دیا ہی ہے. بلکہ ان کو بھی دیا ہے جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے. سبحان اللہ, کئی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی چیریٹی کرتی تھی تو خوشبو لگا کے کرتی تھی. یعنی کرنی بھی ہے تو احسان کے لیول پہ جا کے کرنی ہے. اور بلکہ میں ایک واقعہ سر سنانا چاہوں گا کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے. اس میں تھوڑا سا ذوف پایا جاتا ہے لیکن سنا سکتے ہیں انشاءاللہ, جسٹ فار موٹیویشن. ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ دور خلافت میں نا وہ روزانہ صبح کہیں جایا کرتے, تو حضرت عمر کا بڑا ان کے ساتھ کمپٹیشن تھا. تو حضرت عمر بڑا نوٹ کرتے تھے کہاں جاتے ہیں. تو حضرت عمر نے ایک بار فالو کیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے, اس کا کوئی نہیں ہے, اندھی ہے. تو اس کے خیمے میں جاتے ہیں, یا گھر تھا جو بھی تھا, صفائی کر دیتے ہیں, اس کو بکری کا دودھ پلا دیتے ہیں, کچھ کھجوریں دے دیتے ہیں. وہ بڑا خوش ہو جاتی ہے, دعائیں دیتی ہے, لیکن بولتے کچھ نہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ نہیں بتانا چاہتے میں کون ہوں. تو حضرت عمر نے بڑھیا سے پوچھا کہ اماں تجھے پتہ ہے یہ کون ہے جو تیرے پاس آتا ہے؟ کہتی نہیں بیٹے, تو بڑا بھلا آدمی آتا ہے, اس طرح سے میری خدمت کرتا ہے, چلا جاتا ہے. تو حضرت عمر خیر بڑا رونے لگ گئے کہ واقعی ابوبکر کا مقابلہ نہیں ہے, خلیفہ ہوتے ہوئے یہ کام. سر جب وہ فوت ہو گئے نا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, تو حضرت عمر نے کام جاری کیا. تو روایات میں آتے ہیں حضرت عمر روزانہ سیم کام کرتے تھے. تو بوڑھی عورت نے ایک دن پوچھ لیا کہ بیٹا تیرا صاحب, تیرا دوست کہاں ہے؟ تو بڑا حیران ہوئے, کہتے ہیں اماں تجھے کیسے پتا ہے, کیا ڈفرینس ہے کہ تو نے پہچان لیا کہ میں وہ نہیں ہوں, میں تو سارے وہی کام کر رہا ہوں, خاموشی سے آتا ہوں, وہی کرتا ہوں, چلا جاتا ہوں. تو کہتی بیٹا وہ کھجوروں سے گٹھلی نکال کے دیتا تھا, تو ایسے دے دیتا. سبحان اللہ. تو وہ اتنا روئے, وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا واقعی مقابلہ نہیں ہے. یعنی جس لیول پہ وہ کرتے تھے نا ابو بکر صدیق. تو سر ہماری تو لیگیسی ہی ایسی ہے نا, مسلم فلنتھروپسٹ جو ہے نا سر, اس کا مقابلہ نہیں ہے. کیونکہ وہ صرف جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ خاص ہماری رضا کے لیے کرتے ہیں, کہ اللہ تیرے چہرے کا دیدار ہو جائے, بس تجھ سے ملاقات ہو جائے, تو ہم ذرا سر جھکائے نہ کھڑے رہیں, بلکہ ہم کچھ بتائیں کہ اللہ ہم نے آپ کی خاطر یہ کیا. سبحان اللہ. تو بڑا سر ماشاء اللہ اچھا کام آپ کر رہے ہیں, اللہ آپ کو ہمت بھی دیں اور قبول فرمائیں. ینگسٹرز کے لیے ایک بڑی موٹیویشن ہے. آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں ینگسٹرز کو بھی آئیڈیاز دوں آپ کے تھرو, اور انکریج کروں کہ دے شوڈ ڈو سم تھنگ لائک دیٹ, اور تھوڑا نکلیں اپنی روٹین سے باہر, لوگوں کی مدد کریں, ماشاءاللہ حصہ بنے ایسی آرگنائزیشنز کا. تو آخری سر سوال بیفور وی گو, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہو ایور از لسننگ ٹوڈے, کہیں بھی پتہ نہیں اللہ اس پروگرام کو کہاں کہاں پہنچا دے, میری دعا ہے کافی جگہ پہنچائیں انشاءاللہ تعالیٰ. If there is one thing you want the listeners to do differently starting from today, کوئی ایک چیز جو آپ آڈینس سے گزارش کریں گے کہ یار آج سے یہ تبدیلی لے آؤ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق, وہ کیا ایک نصیحت ہوگی جس سے آڈینس جو ہے نا وہ کچھ سیکھے کہ یار آج سے یہ تبدیلی لے آئیں ہم اپنے اندر؟
سر دیکھیں اس جواب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے لیے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمارے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کو جتنا اسٹڈی کرتے ہیں سر اتنے ہی جو ہے نا آپ کے لیے آسانیاں اور آپ کو سمجھنے میں موقع ملتا سر. مجھے یہ لگتا ہے اور کہ آپ جو بھی کوئی سر وہ نا پے بیک کرنا ہے نا سر آپ نے, کیا بات, تو آپ کی جو بھی کوئی جو موسٹ ویلیوبل چیز ہے نا سر اس میں پے بیک کریں نا سر. دیکھیں نا سر کوئی کسی کا وقت قیمتی ہے سر, نکالیں نا وقت, کسی دن بیٹھ جائیں اپنے ڈرائیور کے ساتھ, اللہ کھائیں نا سر اس کی پلیٹ میں کھانا, دیکھیں کیا تسکین ملے گی سر. بچے ہیں نا سر وہ پڑھ رہے ہیں بڑے بڑے اچھے اسکولس میں پڑھ رہے ہیں, ہمارے بچے جس طرح پڑھتے ہیں سر, جائیں نا کسی دن کسی ایک میڈ کے بچے کو پکڑے نا کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں نا سر, ہم نے بھی اس کا جو بچہ جو ہے نا اس کو اسی طرح پڑھانا ہے سر. تبدیلی نیچے تک نظر آنی چاہیے نا سر. سر کسی دن اٹھے نا سر آپ, کسی کا کوئی ڈاکٹر ہے, بڑے مطلب اسپیشلسٹ ہیں سر, کریں نا اعلان کہ بھئی میں نے 20% ڈیزرونگ کے لیے فیس ہی نہیں لینی ہے سر. آپ ٹیچر ہیں نا سر, آپ پڑھاتے ہیں, آئیں نا آپ کسی دن میرے پاس, میں آپ کو لے کے جاؤں نا اس گلی محلے میں لے جاؤں جدھر کوئی آپ کو جانتا بھی نہیں ہوگا, وہاں پہ سوشل میڈیا بھی اس طرح نہیں پہنچا ہوگا, گالی بھائی یہاں پہ کرائیں نا یار. تو وہ ہر اپنی جو اسپیشلٹی ہے نا سر, زبردست, جو سب سے قیمتی چیز ہے نا سر, اس میں سے شروعات کرنی چاہیے سر. سب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, وہ بہت آسان بھی ہے نا. آپ کی فیلڈ ہے, آپ اپنی ڈومین میں سر دیں نا, آپ آئیں اس میں سر. کسی کا وقت بہت قیمتی ہے سر, نکالیں نا سر. کسی کے لیے جو ہے مال و دولت جو ہے بڑی قیمتی ہے سر, نکالیں اس میں سے, ڈھونڈیں پہلے, سب سے پہلے ڈھونڈیں اپنی فیملی میں, ڈھونڈیں نا سر کس کو ضرورت ہے, پورا کر کے آئیں اس کو. کسی دن ویسے ہی گزر جائیں سر, آپ جا کے دیکھیں اپنے دوستوں میں ڈھونڈ لیں یار کس کو ضرورت ہے, جا کے ویسے ہی پکڑا کے آ جائیں نا سر. سر یہ آپ ٹو اسٹارٹ ود ان یور اون ڈومین, رائٹ, ود ان یور اون ڈومین. سر بچوں کو دیں نا تربیت سے, کہ آئیں بیٹا آج ہم نے جانا ہے. میں کئی ایسے گھروں کو جانتا ہوں سر, وہ سر نا وہ کھیر بناتے ہیں سر, ڈسپوزیبل کپس میں ڈالتے ہیں, ٹرے رکھتے ہیں سر, وہ رات کو نکل جاتے ہیں. ایک فیملی ہے سر, انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم نے تو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے ٹریفک وارڈنس کو, یہ بیچارے دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں سر, ان کو کھلا کے آنی ہے. وہ ایک نے مجھے کہا کہ جی ہم نے کیا ہوتا ہے کہ یہ جتنے سیلز مینس باہر بیچارے کھڑے ہوتے ہیں نا, جنہوں نے وہ آپ ڈھابے کہہ لیں یا کارٹ لگائی ہوتی سر, ان کو جا کے کچھ کھلا کے آنا ہے نا سر. وہ دیکھیں نا وہ اپنے بیٹھا ہوا ہے مائنڈ میں, اور ایک دم اس کو آتا ہے کہ یار منو سلوا کہاں سے گیا. تو سر اپنی ڈومین میں آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا اسٹارٹ کرنا چاہیے, یعنی جو آپ کی سب سے قیمتی چیز ہے اسی کو آپ پے بیک کریں, اسی کا آپ پے آؤٹ کریں, تو پھر آپ تاثیر دیکھیں. یعنی اگر ٹائم آپ کے لیے سب سے قیمتی ہے, نکالیں ٹائم, پھر نکالیں ٹائم سر. پیسہ قیمتی ہے, نکالیں پیسہ سر. سب سے زیادہ کیا بات, آپ کی اسکلز قیمتی ہیں, دیں نا سر. آپ بڑے اچھے انجینئر ہیں, آپ بہت اچھے ٹیکنیشین ہیں, نکالیں نا ٹائم سر. آپ کو پتہ ہے آپ کے ایک منٹ قیمتی ہے, نکال کے دیں نا یار, کہ ان 4 بچوں کو میں نے اپنا ٹائم دینا سر. مزہ تو وہاں پہ آنا سر. کیا بات. تو مجھے تو سر یہی سمجھ میں بیوٹیفل سر. بلکہ میں 2 چیزیں بتا کے بات کو ختم بھی کرتا ہوں, ایک واقعہ اور ایک آیت ہے سر. میری سر فیوریٹ ریسیٹیشن نا یہ امام کعبہ ہیں شیخ یاسر الدوساری. اچھا. تو وہ ایک بڑی زبردست ایموشنل کیا ہے, وہ میں بار بار انسٹا پہ بھی شیئر کرتا ہوں اپنے نا, مجھے اتنی پسند ہے سر. وہ بڑا رونے لگ جاتے ہیں امام کعبہ وہ آیات پڑھ کے. وہ آیات ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام کا قصہ. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یار یہ کیوں رو رہے ہیں اتنا یہ آیات پڑھتے ہوئے, تلاوت کرتے, حالانکہ اس میں اتنی ایموشنل بات نہیں ہے. اس سے ایموشنل واقعات قرآن میں موجود ہیں, اس سے ایموشنل آیات قرآن میں موجود ہیں. اب وہ واقعہ وہی ہے سر کہ ابراہیم السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا مجھے حکم ہوا ہے آپ کو ذبح کرنے کا. سوچیں باپ بیٹا کیا کنورسیشن کر رہے ہیں. تو حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے حکم کب ہوا تھا, ابراہیم السلام کئی سالوں بعد اسماعیل السلام کو دیکھنے آئے ہیں, اور رات کوئی خواب آ گیا کہ چلو جی صبح اس کو آپ نے ذبح کرنا. تو وہ کنورسیشن کر رہے ہیں ان آیاز میں, تو وہ پڑھتے پڑھتے نا رو پڑتے ہیں. کس بات پہ رو پڑتے ہیں, جب یہ آیا آتی ہے کہ ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو کہا علیہ السلام کہ بیٹا یہ مجھے حکم ہوا ہے, تمہاری کیا رائے ہے. تو اسماعیل السلام چھوٹے بچے ہیں, کہتے ہیں ابا جی کر گزرے آپ مجھے پائیں گے, اللہ کا فرما بردار پائیں گے, کر. جیسی وہ یہ آیت پڑھتے ہیں وہ بہت روتے ہیں, ان سے آگے پڑھا ہی نہیں جاتا. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا وہ کیوں اتنا رو رہے ہیں. سر آج احساس ہوتا ہے کہ وہ اس بات پہ روتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے.
یعنی اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر رہے ہیں, اور جو قربان ہونے والا ہے وہ بڑھ وہ چڑھ کہہ کر رہا ہے کہ میں حاضر ہوں. ہائے ہائے یعنی اللہ مجھ سے اگر یہ مانگ رہے میں حاضر, ہائے حالانکہ وہ بچہ ہے. ہائے. تو آج بڑا بڑا مطلب بزنس مین, بڑے بڑے ہم جیسے لوگ, ہم آگے سے اکڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی, نہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, نہیں یار میں نہیں ٹائم دے سکتا. تو ہمیں رونا چاہیے ان باتوں میں کہ وہ ایک بچہ کہہ رہا ہے, چھوٹا بچہ, کہ میں حاضر ہوں, اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں. اور ہم جو ہے ہم سے ایک ڈیزائر نہیں رزسٹ ہوتی اکیلے میں, تنہائی میں. ہم اللہ کی جو ہے اتنا حکم نہیں مانتے. تو جتنا میں اس واقعے پہ پونڈر کرتا ہوں نا, مجھے اب سمجھ آتی ہے وہ کیوں رو پڑے یہ آیات ریسائٹ کرتے. تو وہ اسی لیے کہ سر آپ نے جو کہا نا کہ قیمتی چیز, اسی لیے اللہ نے کہا ابراہیم نے حق ادا کر دیا وفا کا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم وفادار تھا اللہ کا, اور اس نے حق ادا کر دیا. اور سر آخری واقعہ میں سنانا چاہوں گا, آپ بھی کوٹ کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے غالباً کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک رہبر تھا, بہت نیک, اور 60 سال اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور سرو کیا. اس جو بھی ریبائز کی وہ ہوتے ہیں, آئی تھنک سیناگوگ کہتے ہیں اسے, جو ان کے دور میں جو مسجد ہوتی تھی. تو دین ہی فیل انٹو اے سن, ایک خوبصورت عورت, اس کے ظاہر ہے اس میں وہ آ گیا حسن میں, اور انسان تھا تو پھسل گیا. تو 6 راتیں اس نے گناہ کیے, اور اس کے بعد وہ اتنا وہ ہوا افسردہ گلٹ میں کہ وہ بھاگ گیا وہاں سے. روتا رہا, روتا رہتا تھا, درویش بن گیا, لمبے لمبے بال ہو گئے, واپس نہیں آیا. اس نے کہا کہ بس میرا سب کچھ اینڈ ہو گیا جو میں نے حرکت کر لی ہے. تو روایات میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ وہ نا اسی طرح ایک اس کے مسجد کے یا وہ جو بھی سیناگوگ اس کے باہر بیٹھا ہوا تھا, دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے. اس کے رائٹ اور لیفٹ پہ اسی طرح کے 2 درویش بیٹھے ہوئے تھے, جو کہہ لیں جن کا حال بے حال ہوا تھا, فقیر ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی نے اس کو دیکھا تو ترس کھا کے نا اس کی جھولی میں ایک لوف آف بریڈ, ایک پیس آف بریڈ رکھ دیا, نان ٹائپ. اب وہ بڑا بھوکا تھا, تو وہ اس کو کھانے لگا. تو اس نے دیکھا تو دونوں نا بڑی حسرت کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہے تھے. تو اس نے کیا کیا, اس کو ہاف کیا, آدھا اسے دے دیا, آدھا اسے دے دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھا تھا کہ اسی وقت اس کو موت آ گئی. فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی, کیونکہ اس کی حالت پہلے ہی بڑی خراب تھی, رو رو کے وہ حال بے حال ہوا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ایک منظر بتایا فیوچر کا, کہ اس کا نامہ اعمال جب تولا گیا تو 60 سال کے جو نیکیاں تھیں وہ پہلے رکھی گئیں تو بڑی بھاری. لیفٹ سائڈ پہ میزان کے 6 راتوں کا گناہ رکھا گیا, تو اس نے ہر چیز کو اوور کم کر دیا, یعنی وہ سب سے بھاری تھے. اب دیکھیں بڑی اسکیری بات ہے کہ سم ٹائمز ایک انسان 60 سال عبادت کرتا ہے, لیکن اس سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کو اتنا برا لگتا ہے کہ وہ چند راتوں کے گناہ ہیں, لیکن وہ 60 سال کے اعمال پہ بھاری ہو گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ ڈارک ہو گیا, اور اس کو پتہ لگ گیا کہ بس میں گیا, اب تو اللہ کی ناراضگی بھی اور جہنم میرے لیے لکھا گیا. کہتے ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ پیس آف بریڈ کہیں سے آیا, وہ اس کے رائٹ سائڈ آف میزان میں رکھا گیا, اور اس نے ہر چیز کو آؤٹ وے کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا ریوارڈ جو ہے نا وہ جنت ہے, کیونکہ یہ چھوٹا اب دیکھیں وہ آپ کے والی بات ہے کہ یہ اتنا سا پیس آف بریڈ کی کیا حیثیت ہے, مطلب وہ جو گناہ اس نے کیے تھے, لیکن وہ کیوں اتنا ویٹ اس کا ہو گیا, کیونکہ اس ٹائم سب سے زیادہ نیڈ اسے خود تھی. لیکن نہیں, اس نے کہا یار یہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے, انہیں مجھ سے زیادہ ضرورت ہے, اس نے ہاف کیا. سبحان اللہ. تو وہ کافی ہو گیا اس کے لیے. تو یہ آپ ڈونرز کو بھی سنا سکتے ہیں انشاءاللہ, لوگوں کو بھی سنا سکتے ہیں. اللہ آپ سے قبول کرے, ہم سے بھی قبول کرے. بہت مزہ آیا. آمین. سیم ایئر. اور اس ریکویسٹ کے ساتھ پہلے تو آپ کا شکریہ, اور اس ریکویسٹ کے ساتھ میرا خیال ہے ہمیں کوئی 1 سے 3 منتھ جو اس درمیان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا اس کو بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ میں اپنے پیجز پہ آپ کی ایکٹیویٹیز اور آپ کو ہم نے ایز اے والنٹیئر بھی جو ہے نا کئی جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو, جزاک اللہ خیر. اللہ استقامت دے آپ. السلام علیکم.